الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج 28ویں پارے سے شروع کرتے ہیں جس میں سب سے پہلے سورہ مجادلہ ہے۔ سورہ مجادلہ جو کہ مدنی سورت ہے، 22 اس کی آیات ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات سن لی جو آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں جھگڑ رہی تھی، اللہ سے اپنے حال زار کا شکوہ کر رہی تھی، اللہ آپ دونوں کی بات چیت سن رہا تھا۔ بے شک اللہ خوب سننے والا، بڑا دیکھنے والا ہے۔ تو یہ آیت نازل ہوئی ہے جو ایک واقعہ ہوا تھا مدینہ میں کہ ایک صحابیہ تھی خولہ بنت ثعلبہ الانصاریہ، اور ان کے شوہر تھے اوس ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہما۔ تو ان دونوں کا آپس میں کوئی کسی بات پہ جھگڑا ہو گیا، تو ان کے شوہر نے غصے میں آ کر کہہ دیا کہ تم مجھ پر میری ماں کی مانند ہو، میری ماں کی طرح ہو، جس کو زہار کہا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی بیوی کو اگر ان محرمات سے مشابہت قرار دے دے، مشابہ قرار دے دے، تو وہ جاہلیت میں طلاق تصور ہوتا ہے، یہ وہ ختم ہو گئی، بس اس لیے کہ ماں بن گئی۔ جب اس نے کہہ دیا کہ یہ میری بیوی نہیں میری ماں ہے، تو اب ظاہر ہے کہ اب اس سے ساتھ نہیں رہ سکتا، طلاق ہو جاتی تھی۔ تو اوس ابن صامت نے اس طرح جب کہہ دیا تو اب بڑا مسئلہ بن گیا۔ اب ان کے چھوٹے چھوٹے بچے، اب وہ بیچاری روتی ہوئی پریشان حال آئی پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ اب اس بارے میں میں کیا کروں؟ اب اگر میں بچوں کو چھوڑتی ہوں اوس کے پاس تو بچے جو ہیں وہ برباد ہوتے ہیں، اگر میں اپنے پاس رکھتی ہوں تو وہ بھوکے مرتے ہیں، تو اب میں کیا کروں اس حالت میں؟ آپ نے کہا کہ اب مجھے تو اس کے بارے میں کوئی وحی نہیں آئی۔ تو وہ کہنے بھی لگی کہ ساری باتوں کی وحی آتی، اسی کی وحی نہیں آئی آپ کے پاس، تو پھر میں اللہ سے شکوہ کرتی ہوں۔ تو وہ اللہ تعالیٰ سے ہی شکوہ کر رہی تھی، رو رہی تھی کہ اب میں کہاں جاؤں، کیا کروں، اب میرے پاس تو کوئی راستہ ہی نہیں ہے اب کہیں جانے کا۔ تو اس وقت پہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں کہ قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها، کہ اللہ نے سن لیا ہے۔ تو عائشہ فرماتی ہیں کہ میں تو اسی جگہ بیٹھی تھی کچھ دیر، میں اس کی باتیں کہیں نہیں سن رہی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ساتوں آسمان کے اوپر اس کی بات سن لی، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک ایک بات سن لی اور اس کے مطابق اس کا مسئلہ حل کر دیا، جیسے کہ اگلی آیت میں آئے گا کہ اس کا وہ کفارہ ادا کرنا ہوگا اس شخص کو جس نے ایسی بات کہی ہے، اور کفارہ وہ ادا کرنے کے بعد بات ختم ہو جائے گی، وہ اس کی بیوی ہی رہے گی۔ وہ جو طلاق کا یا علیحدگی کا سلسلہ تھا جو کہ جاہلیت کا تصور تھا، وہ انسان نے ختم کر دیا، اسلام نے اس کو برقرار نہیں رکھا ہے۔ تو یہ وہ وجہ تھی جس کی بنا پر یہ آیات نازل ہوئی۔ اور اس کے بعد جو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ تم میں سے جو لوگ بیویوں سے زہار کر لیتے ہیں، یعنی انہیں اپنی ماں سے تشبیہ دے دیتے ہیں، وہ بیویاں ان کی مائیں نہیں ہوتی، ان کی مائیں صرف وہی عورتیں جنہوں نے انہیں جنا ہے۔ بے شک وہ لوگ سخت ناپسندیدہ بات اور جھوٹ بولتے ہیں، اور بے شک اللہ بڑا معاف کرنے والا، مغفرت فرمانے والا ہے۔ اور جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کر لیں پھر اپنی کہی ہوئی بات سے رجوع کرنا چاہیں تو قبل اس کے کہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگانا چاہیں غلام آزاد کرنا ہوگا، یہ وہ کفارہ بتا دیا۔ اب اس معاملے میں یہ کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ غلام آزاد کریں۔ تو مسلمانوں تمہیں اس کی نصیحت کی جاتی ہے، اللہ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ دوسرا مرحلہ یہ، اور جو شخص غلام نہ پائے وہ 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھے۔ تو ظاہر ہے کہ اب جب کہ ایسی حالت میں آج کل کے دور میں جب کہ غلامی نہیں ہے، غلام لونڈی کا تصور ختم ہو چکا ہے، تو اسی لیے پھر اب اس کو 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھنے ہوں گے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، قبل اس کے کہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں، اور جو شخص اس کی طاقت نہ رکھتا ہو۔ تیسرا بھی بتا دیا، اللہ کی رحمت دیکھیے، یہ بھی بتا دیا کہ وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ یہ حکم اس لیے ہے تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، یہ اللہ کی حدیں ہیں اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور اس طرح یہ مسئلہ حل کر دیا گیا کہ اگر کوئی بھی اس طرح زہار کرتا ہے تو غلام آزاد کرے، نہیں کر سکتا تو 60 روزے رکھے 2 مہینے کے۔
مسلسل جسے فرمایا گیا اگر نہیں کر سکتا ہے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے. اب اس طرح اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا اور وہ بیوی اس کے ساتھ ہی رہے گی. تو یہ اس کے بعد جو فرمایا کہ بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ ذلیل کر دیے گئے جیسے وہ لوگ ذلیل کر دیے گئے جو ان سے پہلے تھے، اور ہم نے صاف اور صریح آیات نازل کر دی ہیں اور کافروں کے لیے رسوا کن عذاب ہے. جس دن اللہ ان سب کو دوبارہ اٹھائے گا پھر انہیں ان کے اعمال کی خبر دے گا. اللہ نے ان کے اعمال کو گن رکھا تھا، وہ بھول گئے تھے، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے. تو یہ ان لوگوں کے بارے میں جو کہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں. ہر بات میں مخالفت کرنا، اور خاص طور پہ جو شریعت اسلامی کی مخالفت ہے، شریعت کی مخالفت، اس کا یہ سزا ہے کہ جیسے اس آیت میں فرمائی جا رہی ہے کہ کبتوا کما کبت الذین من قبلہم، ذلیل کر دیے گئے جیسے کہ ان سے پہلے ذلیل کر دیے گئے تھے. تو اللہ کی شریعت کو اس طرح پامال کرنا، اس کی مخالفت کرنا اور اس کے مطابق عمل نہ کرنا بہت بڑا جرم ہے. اللہ کے ہاں اس کا سخت گناہ اور اس کے بارے میں اتنی سخت وعید بتا دی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو اس کے بارے میں بتائے گا. اے میرے نبی، کیا آپ کو معلوم نہیں کہ اللہ تمام چیزوں کو جانتا ہے، جو آسمانوں میں ہے جو زمین میں ہے. یہ اللہ کا علم، اللہ تعالیٰ اپنے علم کے ساتھ ہر چیز کو جانتا ہے. اب یہ کہنا غلط ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے، ہر جگہ ہر ایک کے ساتھ ہے، یہ غلط ہے. اس لیے کہ اللہ کا علم ہے، اللہ کے لیے تو علو ہے، بلندی ہے، وہ عرش الہی پر ہے، اور لیکن اس کا علم ہر چیز کو محیط کیے ہوئے. قد احاط بكل شيء علما، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اپنے علم کے احاطے میں رکھا ہوا ہے. کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہو سکتی. اگر ایک پتا بھی ہلتا ہے تو وہ اس کا علم اللہ کو ہے. تو وہی چیز یہاں پہ فرمائی گئی کہ آسمان اور زمینوں میں ہر چیز اللہ کے علم میں ہے. جب بھی 3 اشخاص آپس میں سرگوشی کرتے ہیں تو وہ چوتھا ان کے ساتھ ہوتا ہے، اور جب 5 اشخاص ایسا کرتے ہیں تو وہ چھٹا ان کے ساتھ ہوتا ہے، اور چاہے اس سے کم افراد ہوں یا زیادہ، جہاں کہیں بھی ہوں وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے. پھر قیامت کے دن وہ ان کے اعمال کی انہیں خبر دے گا. بے شک اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. اے میرے نبی، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو سرگوشی سے روک دیے گئے تھے، پھر انہیں جس بات سے روک دیا گیا تھا وہی دوبارہ کرنے لگے، اور گناہ، ظلم اور رسول اللہ کی نافرمانی کے لیے سرگوشی کرتے ہیں. اور جب وہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ کو اس طرح سلام کرتے ہیں جس سے اللہ نے آپ کو سلام نہیں کیا ہے، اور آپ اپنے دلوں میں کہتے ہیں ہم جو کچھ کہتے ہیں اس پر اللہ ہمیں سزا کیوں نہیں دیتا. ان کے لیے جہنم کافی ہے جس میں وہ جلتے رہیں گے، پس وہ برا ٹھکانہ ہے. تو یہاں پر جو منافقین کا معاملہ تھا ان کی بات ہو رہی ہے کہ منافقین وہ آپس میں جب بیٹھتے تھے مسلمانوں کے ساتھ، منافقین بھی اور یہود بھی، تو آپس میں اس طرح سرگوشیاں کرتے تھے کہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچے، اور اشارے کرنا اور کنایے سے بات کرنا اور سرگوشیاں کرنا تاکہ ان کو یہ خیال ہو کہ پتہ نہیں ہمارے بارے میں کیا بات کر رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں. وہ خام خواہ ایک اس میں وسوسے میں یا ایک پریشانی مبتلا ہو جائے. تو یہ انہوں نے طریقہ اختیار کر رکھا تھا. تو ان کو منع کیا گیا کہ لا تتناجوا، تو اسی لیے فرمایا کہ جن کو منع کیا گیا تھا وہ نہیں مانتے، پھر وہی اسی طرح واپس پھر وہی باتیں. تو اور کیا کرتے بھی کیا ہیں؟ گناہ، زیادتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معصیت، آپ کی نافرمانی، یہ سرگوشیاں کرتے ہیں. وہ ظاہر منافق ہیں، یہودی ہیں، ان کا کام ہی یہی ہے، وہ کوئی اصلاح کی بات تو نہیں کریں گے. تو اسی لیے فرمایا کہ یہ لوگ اگر آپ کے پاس دوسری بات کی ہے، ان کا جرم کہ جب آتے ہیں تو آپ کو وہ سلام کس طرح کرتے ہیں؟ السلام علیکم، السلام علیکم. ہمارے بعض لوگ جو ہیں جلدی میں السلام علیکم، تو یہ السلام موت ہے. سام کا مطلب موت ہے، یعنی نعوذ باللہ آپ کو وہ موت کا سلام کہہ رہے ہیں کہ آپ پر موت ہو. تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھیں کہ جس طرح اللہ نے آپ کو سلام نہیں کیا، اس طرح یہ بدبخت آپ کو سلام کرتے ہیں اور اس طرح کہتے ہیں کہ السلام علیکم، جبکہ کہنا تو یہ چاہیے کہ السلام علیکم لام کے ساتھ. تو وہ کہنا نہیں چاہتے وہ کہ سلامتی کیوں ہو مسلمانوں کے لیے، ان کے دل میں تو نفرت بھری ہوئی ہے، وہ تو ان کو ختم کرنا چاہتے ہیں. تو اسی لیے وہ السلام علیکم، جیسے کہ عائشہ بیٹھی تھیں تو انہوں نے جب یہ کہا السلام علیکم تو ان کو غصہ آ گیا. انہوں نے غصے میں آ کے بہت 2-3 سخت جملے کہہ دیے کہ تمہیں شرم نہیں آتی اور تمہارے اوپر اور یہ اور وہ، اس پہ بہت سخت الفاظ کہہ دیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہلن یا عائشہ، کہ عائشہ آرام سے، جلدی کس بات کی، غصہ کس بات کا، تم نے نہیں سنا میں نے کیا کہا؟ میں نے کہا وعلیکم، اور تم پر بھی، بات ہی ختم ہو گئی. جو تم نے کہا ہے وہ تم پر، مجھے کہہ رہے ہو نا تو وہی تم پر ہو.
تو میری دعا قبول ہوگی ان کے بارے میں، ان کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ اب وہی پھنس گئے پھر اس میں کہ اب جو انہوں نے رسول اللہ کو کہہ رہے ہیں تو رسول اللہ نے انہی کے اوپر لوٹا دی، کہا وعلیکم، بات ہی ختم ہو گئی۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس پہ نوٹس لیا کہ یہ دیکھو یہ کس طرح کی بات کرتے ہیں اور آپ کو اس طرح سلام کرتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی جو فرمایا کہ اپنے دلوں میں کہتے ہیں ہم جو کچھ کہتے ہیں اس پر اللہ ہمیں کوئی سزا کیوں نہیں دیتا، یہ بھی ان کا اعتراض کہ اب سزا کیوں نہیں دیتا اللہ تعالیٰ۔ تو یہی ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا قانون یہی ہے کہ جو چھوٹے موٹے گناہ کرتا ہے یا توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، یا غلطی سے ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں اس کو، توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن جن کے گناہ اتنے بڑے ہوں، جن کی گستاخیاں اتنی بڑی ہوں، ان کو یہ دنیا کی سزائیں یا دنیا کی وہ توبہ استغفار کوئی فائدہ دیتا ہی نہیں۔ ایک تو وہ کرتے ہی نہیں توبہ استغفار، ان کی توفیق ہی نہیں ہوتی ہے، اس تو اللہ کی توفیق سے ہے۔ لوگ کہیں گے جی بعد میں کر لیں گے، جب بوڑھے ہو جائیں گے تب توبہ کر لیں گے، استغفار کر لیں گے، حج کر لیں گے، سب کچھ معاف ہو جائے گا، پھر ٹھیک ہو جائے گا۔ تو یہ کس کی گارنٹی کہاں پر ہے، کس کے پاس ہے گارنٹی؟ تو وہ بھی یہی سمجھتے تھے کہ کوئی بات نہیں بعد میں کر لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ نہیں، اصل ان کا سزا وہاں ملے گی جہنم میں، حسبہم جہنم یصلونہا فبئس المصیر، کہ اس کی ان کے لیے جہنم کافی ہے جس میں وہ جلتے رہیں گے، بس وہ برا ٹھکانہ ہے۔ تو ایسے جو بدبخت ہیں جن کے اتنے بڑے بڑے گناہ ہیں، ان کو دنیا کی سزا کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ دنیا کی سزا تو کفارہ ہوتی ہے، کفارہ ہو جاتی ہے آخرت کے سزا کے مقابلے میں۔ تو لہذا اصل سزا پھر ان کو وہیں ملے گی، یہاں پر ان کو کوئی سزا نہیں دی گئی۔ پھر فرمائیں گے کہ ایمان والو جب تم آپس میں سرگوشی کرو تو گناہ اور ظلم اور زیادتی اور رسول اللہ کی نافرمانی کے لیے سرگوشی نہ کرو، بلکہ نیکی اور تقوی کے لیے سرگوشی کرو، اور اس اللہ سے ڈرتے رہو جس کے پاس تم سب جمع کیے جاؤ گے۔ بے شک سرگوشی شیطانی کام ہے تاکہ ایمان والے مغموم بنے، حالانکہ ہر یہ چیز اللہ کے حکم کے بغیر انہیں قطعی نقصان نہیں پہنچائے گی، پس مومنوں کو صرف اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ تو اس طرح مسلمانوں کو بھی منع کر دیا گیا کہ وہ بھی آپس میں اس طرح سرگوشی مت کریں، اس لیے کہ ان کو موقع مل جاتا ہے ان منافقین کو کہ وہ بھی پھر وہی حرکتیں کرنے لگتے ہیں، اسی لیے انہیں اس سے منع کیا گیا کہ وہ بھی ایسی بات نہ کریں، تاکہ یہ ہے کہ وہ، اور پھر اگر کرنی بھی ہے تو بر و تقوی، نیکی اور تقوی کی بات کرو، کوئی اچھی بات کرنی ہے جس میں مصلحت ہے مسلمانوں کی اور سب لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے تو وہ کر سکتے ہو، لیکن وہ جیسے انہوں نے کر رکھا ہے منافقین نے، اس کے لیے پھر سختی سے منع کیا گیا کہ یہ اس طرح مسلمانوں کے تمام معاشرے میں ایسی پریشانی پیدا ہوتی ہے، سارا معاشرہ درم برہم ہو جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم، اے ایمان والو جب تم سے کہا جائے کہ مجلسوں میں دوسروں کو جگہ دو تو انہیں جگہ دیا کرو، اللہ تمہارے لیے کشادگی پیدا کرے گا، اور جب کہا جائے گا اٹھ کھڑے ہو تو اٹھ جاؤ، اللہ تم میں سے ایمان والوں اہل علم کے درجات بلند کرے گا، اللہ ہم تمہارے اعمال سے پوری طرح باخبر ہے۔ یہ آداب مجلس بتا دیے ہیں کہ مجلس میں بھی، اب ایک مجلس ہے جہاں پہ بہت زیادہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اب وہاں پہ اگر جگہ کی کمی ہے تو دوسروں کو چاہیے ان کے لیے جگہ کریں، کچھ سمٹ جائیں، کچھ مل جائیں تاکہ آنے والوں کے لیے جگہ ہو جائے۔ تو اس طرح یہ محبت کی بھی علامت ہے، دوسروں کو بھی وقت دینا ہے، یہ نہیں ہے کہ ہم آ چکے ہیں اب پیچھے کوئی آیا دیکھی جائے گی، نہیں، ان کے لیے جگہ کریں تاکہ وہ بھی بیٹھیں اور سب ان کو موقع مل سکے۔ اور دوسری بات یہ فرمائی گئی کہ جب یہ ختم ہو جائے اور یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہو چلو جاؤ تو پھر چلے جاؤ، پھر بات ختم ہو جائے، اٹھ جاؤ، پھر بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، خام خواہ وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر اہل علم کی تعریف فرمائی گئی کہ والذین اوتوا العلم درجات، کہ ایمان والوں اور اہل علم کے درجات بلند کرے گا، ان کے لیے درجات ہیں۔ اور پھر ایمان والوں کو ایک اور بات بھی کہی، سی سرگوشی کا معاملہ کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا نوٹس لیا اس بات کا کہ کئی آیات اس کے بارے میں نازل کی، اور یہ بھی فرمایا ایمان والوں جب تم رسول اللہ سے سرگوشی کرنا چاہو تو اپنی سرگوشی سے پہلے صدقہ دو، یہ چیز تمہارے لیے بہتر اور تمہارے دلوں کو زیادہ پاک کرنے والی ہے، اگر صدقے کے لیے مال نہ ہو تو بے شک اللہ بڑا مغفرت فرمانے والا، بے حد رحم کرنے والا ہے۔ تو یہاں پر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگر تم سرگوشی کرنا چاہتے ہو پہلے صدقہ کر کے آؤ، تاکہ اس سے معلوم یہ ہوا کہ صرف وہی پھر سرگوشی کرے جس کو کوئی اشد ضرورت ہے، جو کچھ بہت ہی انتہائی اہم بات ہے وہی کرنا چاہتا ہے تو وہ سرگوشی کرے گا آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ورنہ یہ جیسے یہودیوں نے طریقہ بنا رکھا تھا منافقین نے، تو وہ بات ختم ہو جائے گی۔ تو لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے اسی کو ہی معاف فرما دیا۔
اگلی آیت میں جیسے فرمایا اگر کیا تم اس بات سے ڈر گئے کہ سرگوشی سے پہلے تمہیں صدقات دینے ہوں گے، پس جب کہ تم نے ایسا نہیں کیا اللہ نے تمہارے گناہ معاف کر دیے، تو نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے پوری طرح باخبر ہے۔ اور اس طرح پھر اس حکم کو منسوخ کر دیا، اس لیے کہ اس میں ایک مشقت تھی صحابہ کرام کے لیے کہ اگر کوئی نہیں دے سکتا، صدقہ نہیں کر سکتا تو مشکل ہو جائے گی اس کے لیے، وہ کیسے بات کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی معاف فرما دیا اور کہا کہ یہ نماز، زکوٰۃ اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت یہی کافی ہے۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے کہ ایسی قوم سے دوستی کر لی جن پر اللہ ناراض ہو چکا ہے؟ نہ وہ لوگ تم میں سے ہیں نہ ان میں سے، جانتے ہوئے جھوٹی بات پر قسم کھاتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی یہ منافقین کی بات ہو رہی ہے جن کے نفاق انتہا تک پہنچ چکا ہے، اور یہ لوگ جا کر ان سے دوستیاں کرتے ہیں یہودیوں سے، قوماً غضب اللہ علیہم، جیسے کہ آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں غیر المغضوب علیہم، تو یہ مغضوب علیہم یہی یہود ہیں۔ تو یہاں پر بھی یہی فرمایا گیا کہ ان یہودیوں سے جا کے دوستیاں کرتے ہیں اور پھر ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں جس سے ظاہر مسلمانوں کو تکلیف پہنچتی ہے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے تو پھر جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں۔ جھوٹی قسم کیا کہ نہیں ہم نے تو کوئی بات نہیں کی تھی، ہم نے تو کچھ نہیں کیا تھا۔ اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، وہ بے شک بہت برے کام کرتے تھے، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے، بس انہوں نے لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا، اس لیے ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ ان کا مال، ان کی اولاد ان کے مقابلے میں انہیں کچھ بھی کام نہیں آئے گی، وہ جہنمی لوگ ہیں، وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہ دنیا کی مال، اولاد، یہ کوئی کسی کام نہیں آ سکتی جب تک کہ وہ صحیح راستے میں خرچ نہ ہو وہ پیسہ، اور نیک اولاد نہ ہو، اس وقت تک کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جس دن اللہ ان سب کو دوبارہ اٹھائے گا تو وہ اس کے آگے اس طرح قسم کھائیں گے جس طرح تمہارے سامنے کھاتے ہیں، اور سمجھیں گے وہ اپنے آپ کو کچھ فائدہ پہنچا سکیں گے۔ آگاہ رہیے کہ وہی لوگ پکے جھوٹے ہیں۔ تو انہیں منافقین کا کہ یہ سوچیں گے کہ جیسے ہم دنیا میں جھوٹی قسمیں کھا لیتے تھے اور جھوٹی قسمیں کھا کھا کے ہم چھوٹ جاتے تھے، اس طرح ہم آخرت میں بھی چھوٹ جائیں گے۔ تو فرمائے کہ نہیں، وہاں یہ کام نہیں چلے گا، وہاں پہ بھی قسمیں کھائیں گے لیکن وہاں پہ بہت برا ان کے ساتھ حشر ہوگا۔ شیطان ان پر مسلط ہو گیا ہے، اس نے پوری طرح ان پر قابو پا لیا ہے، ان کے دل سے اللہ کی یاد بھلا دی ہے۔ وہی لوگ شیطان کے گروہ کے افراد ہیں، آگاہ رہیے کہ شیطان کا گروہ ہی خسارہ اٹھانے والا ہے۔ تو یہ اصل تو یہ شیطان جو ہے پورے دل و دماغ پر جب مسلط ہو جاتا ہے تو پھر انسان کو صحیح بات سمجھ میں نہیں آتی، اسے قبول ہی نہیں کرتا، پھر وہ اپنی بات، اپنی خواہش، اپنا مسئلہ صرف اسی کو دیکھتا ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ اس کو کیا کہا جا رہا ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہی لوگ ذلیل ترین قوموں میں سے ہیں۔ اللہ نے یہ بات لکھتی ہے کہ یقیناً میں اور میرے پیغمبر ہی ان غالب رہیں گے، بے شک اللہ بڑی قوت والا زبردست ہے۔ جو لوگ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں انہیں آپ ان لوگوں سے محبت کرتے ہوئے نہیں پائیں گے جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں۔ تو یہ بھی محبت کے معاملے میں کہ محبت صرف وہی ہے جو کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے، اور جو اس کے خلاف نہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو اللہ اور رسول سے مخالف ہیں، اور نہ ہی خود ایسی بات کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ چاہے وہ ان کے باپ ہوں یا بیٹے ہوں یا ان کے بھائی ہوں یا ان کے خاندان والے ہوں، انہی لوگوں کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو راسخ کر دیا ہے اور ان کی تائید میں اپنی نصرت خاص کی ہے۔ اللہ نے انہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اس سے راضی ہو گئے، وہی اللہ کی جماعت کے لوگ ہیں۔ جان لیجئے کہ اللہ کی جماعت کے لوگ ہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے پوری طرح اللہ پر ایمان رکھا، خالص ایمان، اور اس ایمان کے حوالے سے وہ کسی قسم کی مخالفت نہیں کرتے اور نہ کسی مخالفت کرنے والے سے دوستی رکھتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ چاہے وہ ان کے باپ ہوں، بیٹے ہوں، بھائی ہوں، قریب ترین لوگ ہوں، ان کا کوئی تعلق نہیں۔ اب یہ دیکھیے صحابہ کرام نے تو اس کی زبردست مثالیں قائم کر دی کہ اب انہوں نے جو اپنے بھائی ہوں، بیٹے ہوں، باپ ہوں، سب کو چھوڑ کے وہ اسلام قبول کر لیا، تو ان کی محبتیں اسی طرح نہیں رہیں، ختم ہو گئی۔ اور اسی طرح وہ کسی غزوے میں تو ان کا وہ بھائی یا بیٹا وہ بھی اس تلوار کی گردن میں آ رہا تھا، زد میں آ رہا تھا، تو اس کی گردن بھی اتارنے کو تیار تھے۔ یہ تھا وہ معاملہ۔ یہی چیز فرمائی گئی ہے کہ یہ لوگ اپنی اس محبت میں، اللہ سے محبت میں، کسی اور محبت کو آڑے نہیں آنے دیتے، چاہے وہ کوئی ہو، محبوب ترین شخص ہو، وہ صرف اور صرف اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور ان دشمنوں سے بھی محبت کرنا یہ ان کے ایمان کے منافی ہے۔ ہماری طرح نہیں ہے کہ ہم اگر محبت کرتے ہیں تو انہی سے محبت کرتے ہیں، ان کی تعریفیں کرتے ہیں،
وہ ان لوگوں نے یہ کیا، ان لوگوں نے یہ کیا. مسلمانوں نے کیا کیا ہے؟ کتنے ہی ہمارے جو اس قسم کے یہ بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں، کہیں اخبارات میں ہیں، کہیں میڈیا میں ہیں، کہیں کچھ ہیں، تو وہ اس قسم کی بکواس کرتے رہتے ہیں الٹی سیدھی. انہی کی محبت میں ان کی محبت اتنی ہوتی ہے کہ وہ اتنے اچھے لوگ ہیں، اتنے یہ ہیں، اتنے وہ ہیں، یہ نہیں جانتے کہ وہ کس طرح وہ مسلمانوں کی گردنیں مار رہے ہیں. اس کے بعد آتے ہیں سورہ حشر میں، جو کہ 59ویں صورت ہے قرآن کریم کی اور مدنی صورت ہے، 24 اس کی آیات ہیں. اور اس میں بھی اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلامی حکومت کے مخالفین اور منافقین جو ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں ان کا تذکرہ کیا گیا ہے. منافقت کے علاج کے لیے منافقین کو یہودیوں سے میل جول ختم کرنے اور صفات الہی کا صحیح ادراک کرنے کا حکم دیا گیا ہے. تو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. پہلے پیراگراف میں بنی نذیر کے خلاف فرد جرم عائد کی گئی، جو یہ انہوں نے اللہ اور اس رسول اور صلی اللہ علیہ وسلم اسلامی حکومت کی دشمنی کی تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم. تو اس سے پہلے کہ ہم یہ صورت سمجھیں کہ جس میں یہ ذکر آ رہا ہے، اس میں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ مدینہ کے قرب و جوار میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تھے تو 3 یہودیوں کے قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو نضیر اور بنو قریظہ. یہ 3 قبیلے وہاں پہ برسہ برس سے رہ رہے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ آئے تو ان کو نہیں نکالا، کچھ نہیں کہا ان سے، بلکہ ان کے ساتھ معاہدہ کیا، میثاق مدینہ، کہ یہاں پہ رہیں گے تو ہم ٹھیک ہے، تم بھی امن سے رہو، ہم بھی امن سے رہتے، تم بھی آرام سے رہو، ہم بھی رہیں گے، امن و آشتی کے ساتھ رہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمارے خلاف کوئی سازش نہیں کرنا، ہمارے خلاف کسی کے ساتھ کوئی معاہدہ میل جول نہیں کرنا، کوئی غلط بات نہیں کرنا. اور پوری طرح آپ نے ان کے ساتھ معاہدہ کر لیا کہ آرام سکون سے رہو گے تو ہم بھی تمہارے ساتھ رہیں گے. تو سب سے پہلے بنو قینقاع نے یہ معاہدہ توڑا کہ یہ لوگ سنار تھے. تو ایک عورت گئی مدینے سے انصاری، وہاں گئی، اس کے ساتھ انہوں نے بدتمیزی کی اور حتیٰ کہ اس کو برہنہ کر دیا. اس پر ایک مسلمان کو جب پتہ چلا، اس نے وہیں تلوار لے کے اس یہودی کو مار ڈالا. ان یہودیوں نے اس مسلمان کو مار ڈالا، 2 قتل ہو گئے. اور اس پہ جب آپ کو معلوم ہوا تو آپ نے کہا کہ تو تم نے زیادتی کی ہے، تم نے ابتدا کی ہے اس میثاق کو توڑنے کی، اس معاہدے کو توڑنے کی. تو ان کو وہاں سے نکال باہر کیا، وہاں سے ان کو نکال دیا مدینے سے، اور وہ جا کے پھر وہ خیبر چلے گئے. اس طرح ان کا وہاں سے صفایا ہوا. بنو نویر جو تھے وہ لوگ جن کے یہاں پر آ رہا ہے، اس صورت میں ذکر آ رہا ہے، انہوں نے یہ بدماشی کی کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی مسئلے میں، آپس میں کوئی صلح کا مسئلہ تھا، کوئی جھگڑا ہو گیا تھا، تو آپ ان کے علاقے میں گئے، ان کے محلے میں گئے یہودیوں کے، اور انہوں نے کہا کہ جہاں پہ یہ بیٹھیں گے تو کسی دیوار کے سائے میں آپ بیٹھے، اور لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو ایک بندے کو انہوں نے تیار کیا کہ وہ اوپر سے جائے چھت پہ سے، وہاں سے کوئی بڑا سا پتھر لے کے اور وہ پھینک دے تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا دیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو وحی کے ذریعے سے بتا دیا کہ آپ کے خلاف یہاں پہ سازش ہو رہی ہے. تو آپ جلدی سے اٹھے اور سیدھے مدینے آ گئے. کسی کو نہیں بتایا آپ نے. صحابہ کرام بڑے پریشان ہوئے کہ یہ کیا ہوا، آپ تو بات کر رہے تھے، یہاں تو بات چیت کے لیے آئے تھے. تو صحابہ کرام بھی جلدی سے واپس آ گئے. تو آپ نے کہا کہ نہیں، اب مسئلہ ایسا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے. اور پھر آپ نے حکم دے دیا کہ اب نکلیں اور ان کا محاصرہ کریں اور ان کو یہاں سے نکال باہر کریں. اس لیے کہ انہوں نے اتنی بڑی وہ سازش کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کی، تو یہ اتنا بڑا جرم. تو اسی لیے پھر وہ بھی وہاں سے نکالے گئے، جیسے کہ عنایت میں آئے گا. اور تیسرے بنو قریظہ کا ہم سورہ احزاب میں پڑھ ہی چکے ہیں کہ انہیں غزوہ خندق کے موقع پر کس طرح نبی مسلمانوں کی پیٹھ میں چھڑا گھونپنے کی کوشش کی اور کافروں سے، مکے والوں سے سازش کر کے ان کو ان کے خلاف جنگ کرنے کی کوشش کی. تو اسی لیے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق سے فارغ ہوتے ہی فوراً سیدھے ان کی طرف گئے اور ان کا پھر قضیہ پاک کیا. ان سارے ان کے نوجوانوں کو جو بالغ افراد تھے سب کو قتل کر دیا، اس لیے کہ ان کا جرم سب سے بڑا تھا. تو یہ ہیں وہ تینوں یہ یہودی قبیلے جو ہیں وہاں سے ختم ہوئے. 2 تو چلے گئے اور ایک ختم کر دیے گئے اور جا کے یہ خیبر کے علاقے میں جا کے آباد ہو گئے. وہاں پہ بھی یہودیوں کے قبیلے تھے، یہودی رہتے تھے. وہاں سے انہوں نے وہاں سے بھی وہ کوششیں کی، اس لیے کہ سازش، مکر و فریب، چالاکی، یہ سب ان کی سرشت میں ہے. یہ کبھی بھی اس کو چھوڑ نہیں سکتے.
آج بھی یہی ہے ان کا، مسلمانوں کے خلاف جتنی بھی سازشیں ہوتی ہیں آپ دیکھ لیں، اس میں سب سے نیچے یہی موجود ہوں گے، یہ یہودی، اور یہی سب کچھ کر رہے ہوں گے۔ تو لہذا وہاں سے بھی کرتے رہے، اور وہاں سے پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ان کو وہاں سے بھی چلتا کیا گیا۔ تو آج بھی جو ان کا گریٹ اسرائیل کا نقشہ ہے جو ان کی پارلیمنٹ پہ لگا ہوا ہے، اس میں انہوں نے یہ مدینے تک کا علاقہ جو ہے وہ اپنی اسی گریٹ اسرائیل میں شامل کیا ہوا ہے کہ ہم اس کو لے کر رہیں گے، اس لیے کہ وہ ہمارا علاقہ ہے، ہم رہے تھے وہاں پر۔ تو یہ تو ان کے عزائم ہیں کہ جب وہ فلسطین، جو کہ اتنا سا ذرا سا فلسطین کا علاقہ ان کے پاس تھا، وہ پھیلتا پھیلتا پورے فلسطین پہ قابض ہو گئے ہیں، اور وہاں سے مسلمانوں کو یا فلسطینیوں کو نکال کے وہ اپنی کالونیز بناتے چلے جا رہے ہیں، اور مسلمان چپ ہیں، خاموش بیٹھے ہیں۔ تو آج یہی دن آ رہا ہے کہ وہ بڑھتے بڑھتے کہیں اللہ نہ کرے ایسا وقت آئے کہ وہ وہاں تک پہنچ جائیں اور کوشش کریں کہ وہ علاقے بھی واپس لینے کی جیسے ان کی سازش ہے۔ تو فرمایا کہ اس میں جو فرمایا کہ هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لاول الحشر، اسی نے اہل کتاب کافروں کو ان کے گھروں سے نکال کر ان کے پہلے حشر یعنی پہلی جلاوطنی کی جگہ پہنچا دیا۔ مسلمانوں تم تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ مدینے سے نکل جائیں گے، وہ تو برسوں سے رہ رہے تھے، تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ یہ نکلیں گے، اور وہ سمجھتے تھے کہ ان کے قلعے انہیں اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے، قلعہ بند ہو جاتے تھے، اس لیے کہ ان کا طریقہ یہی تھا قلعہ بند ہو کے۔ آج بھی وہ یہی ہے کہ دیواروں کے پیچھے اور قلعوں کے پیچھے رہ سکتے ہیں، ویسے نہیں رہ سکتے وہ لوگ۔ بس اللہ کا عذاب ان پر ایسی جگہ سے آیا جس کا وہ گمان بھی نہیں کر سکتے تھے، اللہ کے نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، چنانچہ وہ اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں اور مسلمانوں کے ہاتھوں خراب کرنے لگے۔ تو ان کے باغات تھے، وہ خود ہی اپنے باغات کو جلا رہے تھے۔ مسلمانوں نے تو صرف اس لیے ہٹائے تھے کہ تاکہ ان کی موومنٹ ہو سکے، وہ گھوڑوں پہ ہیں یا اونٹوں پر ہیں تو ان کو چلنے میں آسانی ہو جائے، تو انہوں نے وہ کھیت کاٹ دیے۔ اب انہوں نے خود بھی کاٹ دیے کہ جب ہم نے جانا ہی ہے تو یہ مسلمانوں کو کیوں ملے، کیوں نہ ان کو جلا ہی دو۔ تو لہٰذا انہوں نے خود، تو اسی لیے فرمایا کہ پس آنکھوں والو تم لوگ عبرت حاصل کرو، دیکھو تمہارے ان کے ساتھ کیا حشر ہو رہا ہے۔ اور اگر اللہ نے ان کی قسمت میں جلاوطنی نہ لکھ دی ہوتی تو انہیں دنیا میں عذاب دیتا، اور آخرت میں ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ ان کا یہ انجام اس لیے ہوا کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو اللہ کی مخالفت کرتا ہے تو بے شک اللہ بڑا سخت عذاب دینے والا ہے۔ تم نے کھجور کے جو درخت کاٹے یا جن درختوں کو ان کی جڑوں پر کھڑا رہنے دیا، تو یہ کام اللہ کے حکم سے ہوا، اس لیے ہوا تھا کہ اللہ فاسقوں کو رسوا کرے۔ تو جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ جب انہوں نے بنو نذیر کا محاصرہ کرتے ہوئے ان کے درخت کاٹ ڈالے ان کے باغات میں، تو کہنے لگے یہ دیکھو، دوسروں کو تو نصیحتیں کرتے ہیں اور خود یہ دیکھو کاٹ رہے ہیں درخت، ساری وہ فصل کاٹ دی ہماری۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، یہ میرے حکم سے تھا، یہ اللہ کے حکم سے ہوا تھا، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا اور اسی حکم سے ہی ان کو کاٹا گیا تھا، اس لیے کہ یہاں پہ ان کے لیے ضروری تھا کہ ان کو ڈرایا جائے، دھمکایا جائے، ان کو رعب میں ڈالا جائے۔ اور اللہ نے جو مال بھی اپنے رسولوں کو دلوایا تو مسلمانوں تم نے اس کے لیے نہ کوئی گھوڑا دوڑایا نہ اونٹ، لیکن اللہ نے اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے مسلط کر دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یہاں دوسرے پیراگراف میں پھر جلاوطنی کے نتیجے میں جو حاصل کردہ اموال فی، اس کی تقسیم کے احکام اور اس کے بتا دیا ہے کہ کہاں کہاں تقسیم کی جائے گی۔ تو یہ اموال فی سے مراد یہ ہوتی کہ جو بغیر جنگ کے مل جائے۔ مال غنیمت تو وہ ہے کہ جو کہ جنگ ہو، جہاد ہو، قتال ہو، اس کے بعد جو مال ملے گا، پیسہ ہے، دولت ہے، اسلحہ ہے، تو وہ مال غنیمت ہوگا۔ لیکن جو بغیر جنگ کی ہو، جیسے یہاں پر ہوا، جنگ تو ہوئی نہیں، صرف محاصرہ ہوا، بعد میں وہ وہاں سے بھاگ لیے، چلے گئے، ان کو کہہ دیا گیا چلے جاؤ ورنہ مارے جاؤ گے۔ اس طرح وہ لوگ اپنا سامان اپنے اونٹوں پہ رکھ کے جتنے لے جا سکتے تھے لے گئے اور چلے گئے۔ اب یہ جو مال ملا تھا اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وہ کیا کرنا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ نے اپنے رسول کو دیہات والوں سے جو مال دلوایا تو وہ اللہ کے لیے اور رسول کے لیے، رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافر کے لیے، تاکہ وہ مال تمہارے مالداروں کے درمیان ہی نہ گھومتا رہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ 8 وہ بتا دیے ہیں اس کے مصارف، جو اللہ اور اس کے رسول، یہ عمومی مدات ہیں، عمومی مفادات ہیں اسلامک اسٹیٹ کی، وہ اس میں خرچ ہوگا۔ ذوی القربہ رشتہ دار اور یتامہ، یتیم، مسکین، مسافر، فقراء، مہاجرین، انصار، اور اس طرح بعد میں آنے والے لوگ، وہ جو مستحق ہوں گے ان میں وہ یہ مال فی تقسیم کیا جائے گا۔ اور اسی لیے فرمایا کہ اس کی حکمت کیا ہے۔ حکمت اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ یہ مال کو کسی جگہ پہ رکنا نہیں چاہیے، اس کو سرکولیشن میں رہنا چاہیے، اس کو گھومتا رہنا چاہیے تاکہ یہ فائدہ پہنچتا رہے سب کو۔
اسی لیے وہ سود کا معاملہ ہے یا سرمایہ داری کا نظام ہے، وہاں پہ پیسہ ایک جگہ پہ رک جاتا ہے، ان کے بینکوں میں جمع ہو جاتا ہے، ان کی ساری وہ تجوریوں میں جمع ہوتا چلا جاتا ہے۔ لیکن اسلام یہ چاہتا ہے کہ نہیں، یہ سرکولیشن میں رہے، تاکہ جتنا وہ پھیلے گا، جتنی تجارت ہوگی، کاروبار ہوگا، اس میں اتنا ہی فائدہ ہوگا، کتنے لوگوں کو روزگار ملے گا، کتنے ہی لوگ جو ہیں اس سے فائدہ اٹھائیں گے، کاروبار کریں گے، تجارت کریں گے، اور اس طرح فراوانی آئے گی، خوشحالی آئے گی۔ اور رسول تمہیں جو دیں اسے لے لو، اور جس چیز سے وہ تم کو روک دیں اس سے رک جاؤ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ تو یہاں پہ جو فرمایا گیا ایک تو یہ اس لحاظ سے کہ جو رسول تمہیں دیتے ہیں مال کی صورت میں تو لے لو ان سے، اور جو سے نہیں دیتے رک جاؤ، بس ختم ہو گیا، مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو اس کے حوالے سے ہوا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ احکام بھی، جو شرعی احکام جو رسول اللہ دیتے ہیں ان کو لینا لازمی ہو جاتا ہے۔ اب رسول اللہ کوئی حکم دے ہمیں، ہم کہیں نہیں ابھی نہیں، بعد میں دیکھیں گے، بڈھے ہوتے ہوئے یا مرنے لگیں گے تب کر لیں گے، تو نہیں، جو حکم ہے اس کو ماننا ہے، اس کو قبول کرنا ہے۔ جس چیز سے وہ روکتے ہیں کہ مت کرو، رک جاؤ، مت کرو اس کو۔ تو یہ ہے معاملہ کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ وہ مال ان فقراء مہاجرین کے لیے ہے جو اپنے گھروں اور مال و دولت سے نکال دیے گئے، وہ لوگ اللہ کے فضل اور اس کے خوشنودی کے طلبگار تھے، اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے تھے، وہی لوگ سچے تھے۔ تو یہ مہاجرین جو مکے سے بیچارے لٹے پٹے آئے تھے، سارے اپنا کوئی گھر بار چھوڑ کے، مال و دولت چھوڑ کے، کاروبار چھوڑ کر آئے تھے اور سخت مصیبت پریشانی میں تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف بھی فرمائی اور فرمایا کہ اس میں سے ان کو بھی دیا جائے، مال فی میں سے ان مہاجرین کو بھی دیا جائے۔ اور چوتھے کون ہیں اس کے بعد؟ وہ انصار بھی ہیں، اور وہ مال ان لوگوں کے لیے ہے جو مہاجرین مکہ کی آمد سے پہلے ہی مدینے میں مقیم تھے، انصار، اور ایمان لا چکے تھے۔ وہی لوگ مہاجروں سے محبت کرتے ہیں، اور ان مہاجرین کو جو مال غنیمت دیا گیا اس کے لیے وہ اپنے دلوں میں تنگی اور حسد محسوس نہیں کرتے کہ ان کو کیوں دے دیا، ساری مصیبت تو ہم نے جھیلی اور دے دیا ان کو، نہیں، کوئی دل میں ان کے تنگی نہیں آئی، اور انہیں اپنے آپ پر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ وہ خود تنگی میں ہوں۔ اور جو لوگ اپنے نفس کی تنگی اور بخل سے بچا لیے جائیں وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو ان مہاجرین کے آنے سے اللہ تعالیٰ نے جو ان کی تعریف فرمائی مہاجرین کی اور انصار کی، تو کیا وجہ تھی، کیوں آخر اتنی تعریف فرمائی اس میں کہ جو قرآن میں اور قیامت تک پڑھی جائے گی؟ وہ اسی لیے کہ ان انصار نے ہر چیز اپنی ان کے سامنے نچھاور کر دی، اپنے گھر تھے وہ بھی ان کو دے دیے، اپنی زمینیں ان کو دے دیں، اپنی جائیداد، اپنے کاروبار دینے کو تیار ہو گئے، حتیٰ کہ عبد الرحمن ابن عوف سے کہا ایک انصاری نے کہ میری 2 بیویاں ہیں، ایک بیوی کو طلاق دیتا ہوں، تم شادی کرو۔ یہ تھی انتہا، اس حد تک وہ اس بات کے لیے تیار تھے کہ اپنی ہر چیز میں اپنے بھائیوں کو شریک کر لیں۔ تو اللہ نے اسی لیے ان کی تعریف فرمائی کہ یہ ہیں وہ اللہ کے نیک بندے کہ جن کے دل میں کوئی بخل نہیں ہے، اگر کوئی تکلیف بھی تھی تو تکلیف برداشت کی، لیکن اپنے بھائی کی مدد کی، اپنے جو مہاجر بھائی آئے تھے ان کے لیے انہوں نے ہر طرح کی فراوانی، ہر طرح کی آسانی مہیا کر دی۔ فرمایا کہ اور وہ مال ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو مہاجرین و انصار کے بعد دارہ اسلام میں داخل ہوئے، وہ کہتے ہیں ہمارے رب ہمیں معاف کر دے، ہمارے ان بھائیوں کو بھی معاف کر دے جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں، اور ہمارے دلوں میں ایمان والوں کی طرف سے کینہ نہ پیدا کر، ہمارے رب تو بے شک بڑی شفقت اور بے حد رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ دعا یہی کیا کرتے یہ مہاجرین اور انصار کہ ہمارے دل میں کوئی کینہ نہیں ہونا چاہیے، کسی کے لیے ذرہ برابر بھی کوئی حسد، کوئی بغض، کوئی عناد، بالکل نہیں، اس لیے کہ جہاں پہ کینہ ہوگا وہ دل یا وہ انسان جنت میں نہیں جائے گا جب تک کہ وہ اس کو پاک نہ کر لے۔ اب منافقین کا تذکرہ یہاں پہ فرمایا گیا اس اگلے حصے میں کہ ان کا مرض بتا دیا گیا، اور اس کی وجہ بھی 2 باتیں صاف صاف بتا دیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ اسلامی ریاست کے خیر خواہ نہیں ہیں، چاہتے ہی نہیں خیر خواہی۔ نمبر 2 یہ ہے کہ وہ یہودیوں کے دوست ہیں، یہودیوں سے دوستی چاہتے ہیں، انہی کے ساتھ ان کی دوستی لگتی ہے۔ تو فرمایا کہ آپ نے منافقین کو نہیں دیکھا، وہ اپنے اہل کتاب کافر بھائیوں سے کہتے ہیں اگر تم اپنے گھروں سے نکالے گئے تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکل جائیں گے، ہم بھی تیار ہیں، دیکھو بس جو کرنا ہے کرو، قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو یہ نعرہ اس وقت بھی لگایا تھا، اب بھی لگاتے ہیں، تو اس وقت بھی لگایا تھا انہوں نے۔ یہودیوں سے کیا رہے تھے؟ قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو منافقین نے یہی کہا، اور تمہارے بارے میں ہر کسی کی بات نہیں مانیں گے، کچھ بھی ہو جاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ڈٹے ہوئے تھے، اور اگر تم پر جنگ مسلط کی گئی تو ہم ضرور تمہاری مدد کریں گے، جنگ ہوئی تو دیکھنا ہم تمہارے دائیں بائیں آگے پیچھے ہم تمہارے ساتھ جنگ کریں گے۔ اللہ گواہی دیتا ہے کہ وہ بلا شبہ جھوٹے ہیں،
تو اللہ تعالیٰ نے وہی کہہ دیا یہ جھوٹے ہیں، ایک سب جھوٹ بول رہے ہیں، کوئی ان میں سچا نہیں ہے، کوئی بھی سچ نہیں بول رہا۔ اگر وہ نکال دیے گئے تو منافقین ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے، کوئی نہیں نکلے گا، سب اپنے گھروں میں دبک جائیں گے۔ اگر انہیں جنگ کرنی پڑی تو ان کی مدد نہیں کریں گے، کوئی مدد نہیں کرے گا ان کی، سب دور سے تماشا دیکھیں گے۔ اگر انہیں ان کی مدد کی تو وہ پیٹ پھیر کر بھاگ پڑیں گے، اگر چلے بھی گئے تو وہاں سے بھی یہ سب بھاگ جائیں گے، کوئی نہیں بیٹھے گا، پھر ان کی کسی جانب سے مدد نہیں کی جائے گی۔ اور مومنوں، منافقین کے دلوں میں اللہ سے زیادہ تمہارا خوف ہے۔ تو یہی ہے کہ اگر مسلمان جہاد کا نعرہ لگاتا ہے، جہاد کے لیے اٹھتا ہے، تو وہیں پہ وہ لرز جاتے ہیں، لرزہ براندام ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے جب وہ اب ان کے اوپر، یہودیوں کے اوپر، جب مسلمانوں کے، فلسطینیوں کے میزائل ان کے اوپر برسے تو ان کی حالت دیکھنے والی ہے، سب بھاگ رہے ہیں وہاں پہ۔ ایئرپورٹ کے اوپر بمباری کر دی تو ساری ایئر لائنیں جو ہیں وہ بند ہو گئیں، اس کے باوجود ہر شخص وہاں سے بھاگنا چاہ رہا ہے، سب جلدی سے جتنا جلدی موقع ملے بھاگو یہاں سے۔ یہ حالت ہے۔ یہ اسی لیے کہ وہ اصل خوف ان کا اللہ کا نہیں ہے، مسلمانوں کا خوف ہے۔ جب وہ اللہ اکبر کہتے ہیں تو ان کی حالت خراب ہو جاتی ہے۔ تو وہی چیز اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مومنوں، منافقین کے دلوں میں اللہ سے زیادہ تمہارا خوف ہے۔ ایسا اس لیے ہے کہ وہ ناسمجھ لوگ ہیں۔ یہود اور منافقین اکٹھے ہو کر تو مسلمانوں سے جنگ نہیں کریں گے، کر ہی نہیں سکتے، مگر قلعہ بند بستیوں میں چھپ کر یا دیواروں کی آڑ سے۔ آج بھی نقشہ دیکھ لیجئے اسرائیل کا، چاروں طرف اس نے باقاعدہ دیوار بنا رکھی ہے، دیوار ایک دیوار نہیں، دو نہیں، تین دیواریں بنی ہوئی ہیں، اور اس میں بھی ہر وقت وہ ان کی سیکیورٹی گھومتی رہتی ہے کہ کہیں کوئی فلسطینی نہ آ جائے، کوئی فلسطینی کہیں اوپر سے کود کے نہ آ جائے، کہیں ہوا میں تیرتا ہوا نہ آ جائے۔ وہ اس کی ان کو اتنا ڈر ہے، اتنا خوف ہے۔ یہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، دیکھ لیجئے کہ قلعہ بند ہو کے یہ دیواروں کے پیچھے، تو یہی وہ دیواریں، اور جو انہوں نے جو وہاں بینکر بنا رکھے تھے، جو اس میں جنگ ہوئی تھی، مصریوں نے جنگ لڑی تھی جس کو حرب رمضان کہتے ہیں، تو اتنے مسلح، اتنے زبردست وہ بینکر تھے کہ جس کو کوئی توڑ نہیں سکتی تھی، لیکن اللہ کی مدد تھی، انہوں نے اللہ اکبر کہہ کے جب انہوں نے جنگ کی، اللہ نے ان کی مدد کی تھی، تبھی تو یہ اتنا علاقہ جو ہے یہ طور سینا کا، وہ انہوں نے واپس لے لیا اسرائیل سے۔ تو اللہ سے کہ نام لے کر جب جنگ کریں گے تو اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا۔ تو یہی چیز اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ قلعہ بند بستیوں میں چھپ کر یا دیواروں کی آڑ سے، ان کا آپس کا اختلاف شدید ہے، یہ آپس میں کوئی تعلق نہیں، صرف مسلمان دشمنی ہے، مسلمان دشمنی ہے کہ آج سب یہودی جو سپاہی مر گئے اس پہ تو رو رہے ہیں، امریکہ والے بھی اور یورپ والے بھی، اور حتیٰ کہ وہ اقوام متحدہ کا جو وہ بان کی مون ہے وہ بھی رو رہا ہے اس کے اوپر، ہائے یہودی مارے گئے۔ مسلمانوں کے 600 سے اوپر مر چکے ہیں، اس پہ ان کو ایک آنسو نہیں بہتا، ان کو ذرہ برابر بھی خیال نہیں آتا، لیکن یہودیوں جو مر گئے ہیں اس پہ سارے آنسو بہا رہے ہیں، ہائے یہ کیا ہو گیا۔ اس لیے کہ پہلے وہ نہتے فلسطینیوں کو مارتے تھے تو کوئی حرج نہیں تھا، کوئی مسئلہ نہیں، مارو مسلمانوں کو، کیا مسئلہ ہے۔ اس وقت کسی کے کوئی ذرہ برابر بھی ان کی پیشانی پہ بل نہیں پڑتا تھا، لیکن اب جب انہوں نے مسلح ہو کر ان کے خلاف انہوں نے ایکشن لیا ہے، اب ان کو اب رو رہے ہیں، اب سب چیخ رہے ہیں، حالانکہ اس کا کوئی وہی تقابل ہی نہیں ہے۔ کہاں یہ 600 سے اوپر مر چکے ہیں اب تک، وہ ان میں سے 25 30 50 تک مرے ہوں گے بس، تب بھی وہ سب رو رہے ہیں بیٹھ کے۔ تو یہی فرمائیں گے کہ یہ صرف مسلمان دشمنی میں اکٹھے ہو سکتے ہیں، ورنہ ان کے آپس میں شدید اختلاف ہے۔ آپ انہیں ایک ساتھ سمجھتے ہیں، حالانکہ ان کے دل ایک دوسرے سے الگ ہیں۔ ایسا اس لیے ہے کہ وہ بے عقل لوگ ہیں، سمجھتے نہیں ہیں۔ وہ بھی انہی یہود بنو قینقاع کی طرح ہیں، ان سے کچھ ہی مدت قبل برے کرتوتوں کا مزہ چکھ چکے ہیں، اور آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ تو جیسے بنو قینقاع پہلے نکالے گئے، اور اسی طرح پھر یہ بھی نکالے جائیں گے۔ وہ لوگ شیطان کے مانند ہیں، جب اس نے انسان سے کہا کہ کفر کرو، جب اس نے کفر کیا تو کہا میں تم سے بری ہوں، میں بے شک اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ چنانچہ ان دونوں کا انجام یہ ہوا کہ وہ دونوں ہی جہنم رسید ہوئے، وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ظالموں کو یہی سزا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے شیطان کے حوالے سے فرمایا کہ سب یہ شیطان کی مثال ہے، کہ اس کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ پہلے انسان کو ورغلاتا ہے، بہکاتا ہے، اس کے اعمال کو مزین کرتا ہے ٹھیک ہے چلو چلو چلو، جب وہ وہاں پھنس جاتا ہے پھر کہتا ہے اللہ حافظ میں جا رہا ہوں، بھگتو اب تم اور چوپو، اب مزے کرو تم۔ تو یہ جیسے غزوہ بدر میں کیا اس نے کافروں کے ساتھ، مکے سے لے آیا ان کو ورغلاتا رہا، بہکاتا رہا، ان کو خوب مزین کرتا رہا۔ جب وہ پہنچ گئے وہاں پہ غزوہ بدر میں، کہا کہ میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے، میں جا رہا ہوں، مجھے اللہ سے ڈر لگ رہا ہے، بھاگ لیا۔ اسی طرح یہاں پہ کیا ان کو،
منافقین کو بھی یہودیوں کو بھی لڑا دیا، بہکا دیا، بلا کر دیا، اور جب مسلمان آ گئے اب بھاگ گیا کہ اب میں نہیں جاتا، میں جا رہا ہوں۔ تو یہ ہے سارا، وہ فرمایا کہ سب شیطانی عمل ہے، شیطان کا کام یہ ہوتا ہے، اس طرح وہ ورغلاتا ہے، بہکاتا ہے، اور پھر جب بیچ مجدار میں چھوڑ کے خود بھاگ جاتا ہے کہ اب بھگتو خود ہی۔ تو یہاں پہ اگلے پیراگراف میں پھر منافقین کے مرض کا علاج بتا دیا گیا ہے، وہ صرف اور صرف ہے کہ وہ فکر آخرت کریں اور اللہ کے بارے میں سوچیں، اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کریں، اسی کے ذریعے سے ان کے دلوں کی غلاظت ختم ہو سکتی ہے، دلوں میں جو نفاق اور خباثت بھری پڑی ہے وہ ختم ہو سکتی ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اور ہر آدمی دیکھ لے کہ اس نے کل یعنی روز قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ یہ ہم سب کو محاسبہ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کہ کل کے لیے اس نے کیا کیا ہے۔ ہم دوسری چیزوں کا تو بڑے بجٹ بناتے ہیں، بڑی تیاریاں کرتے ہیں کہ کھانے کا، پینے کا، پہننے کا، اوڑھنے کا، ہر چیز کے پہلے سے تیاریاں ہیں، عید آ رہی ہے، یہ کر لو وہ کر لو، لیکن وہ جو کل آنی ہے، جو یقینی ہے، اس کے بارے میں ہمیں کوئی تیاری نہیں ہوتی، اس کے بارے میں ہم سوچتے نہیں کہ ہم نے کچھ کرنا ہے۔ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے اعمال سے پوری طرح باخبر ہے۔ تم ان کی طرح نہ ہو جاؤ جنہیں اللہ کو فراموش کر دیا تو اللہ نے انہیں ان کی ذات کی طرف سے غافل کر دیا۔ انہیں اللہ کو بلا دیا، اللہ نے کہا ٹھیک ہے ہم بھی تمہیں بلا دیتے ہیں، اب اللہ بھی ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا۔ وہی لوگ فاسق ہیں، اہل جہنم اور اہل جنت برابر نہیں ہو سکتے، اہل جنت ہی کامیاب لوگ ہیں۔ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتار دیتے تو آپ اسے اللہ کے حضور جھکا ہوا پاتے اور اس کے خوف سے پھٹا ہوا پاتے، اور ہم یہ مثالیں انسانوں کی اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ وہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ غائب و حاضر چیز کا جاننے والا، وہ نہایت مہربان بے حد رحم کرنے والا، وہ اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ شاہوں کا شاہ ہے، شہنشاہ ہے، ہر عیب سے پاک ہے، سلامتی دینے والا، امن و سکون عطا کرنے والا، سب کا نگہبان ہے، زبردست ہے، ہر چیز پر غالب ہے، شان کبریائی والا ہے، اللہ مشرکوں کے شرک سے پاک ہے۔ وہ اللہ پیدا کرنے والا ہے، ہر مخلوق کو اس کا وجود دینے والا ہے، اس کی صورت بنانے والا ہے، تمام پیارے نام اسی کے لیے ہیں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، جیسے وہاں فرمایا، یہاں پہ فرمایا لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، تو یہ خوبصورت نام یہ سب اللہ کے نام ہیں۔ اور یہاں تو صرف جو ہم کہتے ہیں کہ 99 نام ہیں، اللہ کے نام تو بے انتہا ہیں جس کی کوئی گنتی نہیں ہے۔ تو اسی لیے وہ جس دعا میں آتا ہے کہ کتنے ہی وہ نام ہیں جو کہ اللہ نے خود اپنے لیے رکھے ہیں، یا اپنی کتاب میں نازل کیے ہیں، یا اپنی مخلوق میں کسی کو سکھائے ہیں، یا علم الغیب میں رکھے ہیں، سب ناموں کے واسطے سے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ تو یہی وہ ہے کہ ہم دعا کریں تو اللہ کے نام لے کر، اس کے اسماء حسنہ سے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، کہا گیا ہے کہ اس کے ذریعے سے اس کو پکارو، اس کے نام لے لے کے پکارو، اسی سے تو وہ خوش ہوتا ہے کہ یہ بندہ سمجھتا ہے کہ میرا رب ہے، میرا کوئی رب ہے جو میری باتیں سن رہا ہے، میری دعائیں سن رہا ہے، میری التجائیں سن رہا ہے، تو وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے۔ تبھی تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے خوش ہو جاتے ہیں جو اس کو پکارتا ہے، صرف اسی کو پکارتا ہے، کسی اور کو نہیں پکارتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ اس بندے کی سنتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یسبح لہ ما فی السماوات و ما والارض، کہ آسمان اور زمین میں پائی جانے والی ہر چیز اسی کی پاکیزگی بیان کرتی ہے، اور وہ زبردست بڑی حکمتوں والا ہے۔ اگلی صورت ہے سورہ ممتحنہ، یہ بھی مدنی صورت ہے، اور 13 آیات ہے، 4 حصوں میں اس کو تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلی 4 آیات میں مخلص مومنوں کو اسلامی ریاست کے وفادار رہنے کے بارے میں کہا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ وقد کفروا بما جاءکم من الحق، اے ایمان والو تم لوگ میرے دشمن اور اپنے دشمن کو دوست مت بناؤ۔ پہلی آیت میں فوراً یہ سب سے پہلا حکم دے دی، کوئی تمہید نہیں، کوئی اور پہلے سے بات نہیں، فوراً کہ دیکھو کبھی بھی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح غصے میں ہے، اور غصے میں غضبناک ہو کر کہہ رہے ہیں ایمان والو کسی صورت بھی میرے دشمن اور اپنے دشمن کو اپنا دوست مت بناؤ۔ تم ان کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہو، حالانکہ وہ دین برحق کا انکار کرتے ہیں جو تمہیں ملا ہے۔ انہوں نے رسول اللہ اور تمہیں صرف اس وجہ سے مکہ سے نکال دیا کہ تم نے کہا تھا کہ اللہ ہمارا رب ہے، اللہ پہ رب پر ایمان رکھ لے آئے ہو۔ اگر تم میری راہ میں جہاد کرنے اور میری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنے شہر سے نکلے ہو تو پھر ان سے چپکے دوستی کیوں کرتے ہو، کیوں ان سے دوستیاں بناتے ہو؟ میں تو وہ سب جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو، اور جو ظاہر کرتے ہو تم میں سے جو کوئی ایسا کرتا ہے وہ اللہ کی سیدھی راہ سے بھٹک جاتا ہے۔
تو یہ آیت بھی ایک واقعے کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ صلح حدیبیہ کے بعد جب اہل مکہ نے وہ پابندی نہیں کی معاہدے کی، خلاف ورزی کرتے رہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کر لیا کہ اب ان کے خلاف ایکشن لیا جائے گا، اب مکے پہ چڑھائی کی جائے گی اور یہ بات ختم کر دی جائے گی کہ یہ روز روز کا مسئلہ ختم ہونا چاہیے۔ تو ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اپنی ان تمام قسم کی چیزوں کو سیکرٹ رکھتے تھے، ٹاپ سیکرٹ، کہ یہ کسی کو نہ معلوم ہو۔ تو ظاہر ہے کہ جو آپ سے مشورہ کرتے صحابہ کرام، ان سے آپ مشورہ کرتے تھے، ان کو پتہ ہوتا تھا۔ تو ایک صحابی کو حاتب ابن بلتع ہیں، ان کو پتہ چل گیا کہ اس طرح آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ مکہ پہ حملہ کریں گے، مکے پہ چڑھائی کریں گے۔ تو وہ تھے تو مکے کے ہی، لیکن مکے کے اصل نہیں تھے، وہاں ان کے کوئی رشتہ دار نہیں تھا، لیکن ان کے کچھ بیوی بچے یا اور کوئی رشتہ دار رہتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ کیوں نہ میں مکے والوں کو اس کی اطلاع کر دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ مکے پہ حملہ کرنے والے ہیں، تو اس سے یہ ہوگا کہ ایک طرح سے میری ایک ان کے لیے خدمت ہو جائے گی، ایک سروس ہو جائے گی، تو میرے بیوی بچوں کا خیال رکھیں گے وہاں پر، اور جنگ کی حالت میں ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، اور میرا احسان بھی ہو جائے گا ان کے اوپر۔ اور جہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے، وہ تو اللہ کے نبی ہیں، ان کو تو کوئی نقصان نہیں ہوگا، میں بتا بھی دوں تو ان کا کیا مسئلہ ہوگا۔ تو انہوں نے یہ کیا کہ ایک عورت جا رہی تھی، مدینے سے مکے جا رہی تھی، اس کو ایک مکے والوں کے نام ایک خط لکھ کے اس کو دے دیا، اور اسے کہا کہ یہ چھپا کر لے جاؤ اور وہاں جا کر فلاں شخص کو دے دینا۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتا دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کا یہ راز جو ہے وہ فاش ہونے والا ہے۔ تو آپ نے جب پتہ چلا تو آپ نے فوراً 3 صحابہ کرام، حضرت علی تھے، حضرت زبیر اور ابو مرثد، 3 صحابہ کرام کو گھوڑ سوار جو زبردست گھوڑ سوار تھے، ان سے کہا کہ جاؤ اور فلاں جگہ پہ ایک عورت جا رہی ہے، اس کو پکڑ لو اور اس کے پاس ایک خط ہے وہ لے آؤ، اگر نہیں مانتی ہے تو تم سختی بھی کر سکتے ہو، آپ نے یہ بھی اجازت دی تھی۔ تو وہ گئے، وہاں پر پہنچے، اسی جگہ پہ وہ مل گئی وہ عورت، اور اس سے کہا کہ تمہارے پاس جو خط ہے دے دو۔ پہلے تو انکار کرتی رہی، تو انہوں نے کہا کہ اگر نہیں کرو گی تو ہمارے پاس یہ حق حاصل ہے کہ تمہیں ہم بالکل برہنہ کر کے تمہاری تلاشی لے سکتے ہیں، اور یہ خط تمہیں دینا پڑے گا۔ تو آخر پھر سے جب مجبور ہو گئی تو اس نے اپنے بالوں میں چھپا کے رکھا ہوا تھا وہ نکال کے وہ خط دے دیا، اور پھر وہ خط لایا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا، اس میں جو لکھا ہوا تھا وہ یہی بات لکھی ہوئی تھی۔ تو انہوں نے جب حاتب کو بلایا کہ یہ کیا تم نے، تو نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ جلدی نہ کریں میرے بارے میں، اصل سبب یہ تھا، یہ وجہ تھی میری، اور نہ میں کوئی کافر ہو گیا ہوں، نہ میں منافق ہوں، میں تو سچا پکا مومن ہوں، آپ پر ایمان رکھتا ہوں، یہ صرف اور صرف اس لیے کیا ہے کہ میرے بیوی بچوں کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ حضرت عمر تو فوراً کھڑے ہو گئے تلوار لے کر کہ یا رسول اللہ اجازت دیں ابھی اس کی گردن اڑا دوں، کتنا بڑا جرم کیا اس نے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ بدری صحابہ کرام میں سے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم، کہ جو چاہے تم کر لو، تمہارے تو بخشش ہو چکی ہے۔ یہ تو بدری صحابہ میں سے ہے، تو لہذا ایسی بات نہیں ہے، تو آپ نے ان کو معاف کر دیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے صاحب بتا دیا کہ اس قسم کی دوستی نہیں چلے گی، اور پھر یہ کہ اسلامک اسٹیٹ کے لیے اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑی یہ خطرناک بات ہے کہ ان لوگوں سے دوستی ہو جو ہمارے دشمن ہیں، جو ہر وقت ہماری دشمنی میں رہتے ہیں، ہماری جڑیں کاٹنے کے لیے رہتے ہیں، اور ہم ان کو فیوریٹ وہ پرسن دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ تو فیوریٹ نیشن ہے، ان کے ساتھ تو ہماری دوستی ہونی چاہیے، تجارت ہونی چاہیے، کاروبار ہونا چاہیے، ہمارے ان سے تعلقات ہونے چاہیے، اور یہ نہیں دیکھتے کہ وہ ہمارے کتنے بڑے دشمن ہیں۔ تو یہی چیز اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ ایسے لوگوں سے دوستی نہیں ہو سکتی ہے، تو اگر تم دوستی کرو گے تو پھر اس کا کتنا بڑا نقصان ہوگا۔ تو انہی کے بارے میں فرمائیں، ان دشمنوں کے بارے میں، اگر وہ تم پر قابو پا لیں تو تمہارے دشمن بن جائیں اور اپنے ہاتھوں اور اپنی زبانوں سے تمہیں ایذا پہنچائیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی کافر بن جاؤ، تو وہ تو یہ چاہتے ہیں، کبھی نہیں چاہے کہ تم مسلمان رہو۔ قیامت کے دن نہ تمہارے رشتہ دار کام آئیں گے، نہ تمہاری اولاد، اس دن تمہارے درمیان اللہ فیصلہ کرے گا، اور تمہارے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے۔ اسی تناظر میں اللہ نے فرما دیا کہ تمہیں اپنے بیوی بچوں کی فکر ہے کہ مکے میں کہیں وہ ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، یہ تمہارے کام نہیں آئیں گے قیامت کے دن، نہ یہ بچے اور نہ مال و دولت، کوئی چیز کام نہیں آئے گی۔ مسلمانوں، یقیناً تمہارے ابراہیم اور ان کے ساتھیوں بہترین نمونہ ہے۔
پھر اسوہ حسنہ بیان کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا ہم لوگ تم سے اور تمہارے ان معبودوں سے بری ہیں جن کی تم اللہ کے سوا پرستش کرتے ہو، ہم تمہارے دین کا انکار کرتے ہیں اور ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے دشمنی اور بغض کی ابتدا ہو چکی ہے، یہاں تک کہ تم ایک اللہ پر ایمان لے آؤ۔ ابراہیم نے یہ بات اپنے باپ سے یہ بات کہی تھی کہ میں آپ کے ضرور دعائیں مغفرت کروں گا، مگر میں آپ کے لیے اللہ کی جانب سے کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا۔ اے ہمارے رب، ہم نے تجھی پر بھروسہ کیا، تیری طرف رجوع کیا، تیری طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ تو اس طرح پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بتایا کہ کس طرح انہوں نے صرف اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا، اپنا گھر بار بھی، اپنے ماں باپ بھی، اپنے اہل و عیال بھی، سب کو چھوڑ کے ہجرت کر لی۔ یہ طریقہ ہے، یہ ہے اصل چیز۔ ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ حسنہ بیان کیا گیا کہ انہوں نے اس بارے میں کوئی پرواہ نہیں کی کہ ان کے ماں باپ کیا ہیں، اور باپ سے کہا بھی کہ میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا، لیکن بعد میں جب اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا تو صاف کہہ دیا کہ نہیں، اب میں باپ کے لیے بھی دعا نہیں کروں گا۔ فلما تبین له انه عدو للہ تبرأ منہ، جب ان کو پتہ چل گیا تو اللہ کا دشمن تھا تو صاف برات کا اظہار کر دیا کہ نہیں، اب میرا باپ سے کوئی تعلق نہیں۔ تو یہ ہے وہ اصل چیز کہ اسلام اس طرح باپ اور بیٹے میں بھی جدائی ڈال دیتا ہے۔ اگر وہاں پہ کفر اور اسلام کی جنگ ہو تو وہاں پہ پھر کوئی دوستی، کوئی محبت، کوئی تعلق نہیں رہتا ہے۔ تو یہ اس کے لیے بہترین نمونہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمونہ پیش کیا گیا۔ مسلمانوں، یقیناً وہ لوگ یعنی ابراہیم اور ان کے ساتھی تم میں سے ان لوگوں کے لیے اچھا نمونہ ہیں جو اللہ کی ملاقات اور روز آخرت کی امید رکھتے ہیں، اور جو شخص منہ پھیر لے گا تو بے شک اللہ بڑا بے نیاز تمام تعریفوں کا سزاوار ہے۔ امید ہے کہ اللہ تمہارے اور ان کے درمیان دوستی پیدا کر دے جن سے تمہاری دشمنی رہی ہے۔ اللہ بڑی قدرت والا ہے، اللہ بڑا مغفرت فرمانے والا، بے حد رحم کرنے والا ہے۔ تو ان سے دوستی ہو سکتی ہے لیکن دین کی بنیاد پہ نہیں، دین کے قیمت پر نہیں، ان سے دوستی نہیں کی جائے گی۔ صرف ویسے لین دین ہو سکتا ہے، سفارتکاری ہو سکتی ہے، تجارت ہو سکتی ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنے دین کی وجہ سے ان کے کوئی چیزیں چھوڑ دیں کہ نہیں وہ بھی ہمارے دوست ہیں تو کہیں ناراض نہ ہو جائیں، تو یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہوگا۔ تو یہ اسی لیے فرمایا کہ دوستی اگر ہے تو وہ ہو سکتی ہے لیکن ہماری شرائط پر۔ اس کے بعد اللہ تمہیں ان لوگوں کے ساتھ حسن سلوک اور انصاف کرنے سے نہیں روکتا جن لوگوں نے دین کے بارے میں تم سے جنگ نہیں کی، تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی بتا دیا کہ دوستی ہماری کس سے ہو سکتی ہے، کس سے نہیں ہو سکتی ہے۔ تو فرمائے وہ لوگ جو حسن سلوک اور انصاف کرنے سے نہیں روکتا، جنہوں نے تم سے جنگ نہیں کی، تمہیں گھروں سے نہیں نکالا، ان سے دوستی رکھو، ٹھیک ہے۔ حضرت اسماء تھی، ان کی والدہ آئیں مکے سے، مشرکہ تھی، مسلمان نہیں ہوئی تھی، تو وہ پریشان ہو گئی۔ اللہ کے رسول سے پوچھا میری ماں آئی ہیں، میں کیا کروں؟ کہا ٹھیک ہے، اپنی ماں کی خدمت کرو، ماں سے تعلق رکھو، دین کا معاملہ نہیں، دنیاوی معاملے میں ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تحفے تحائف دو، لین دین کرو، ملو جلو، سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن جہاں دین کا معاملہ ہوگا وہاں نہیں۔ تو یہاں پہ بھی یہی فرما دیا گیا کہ ایسے لوگوں سے کوئی ہماری لڑائی نہیں، کوئی ان سے منع نہیں کیا گیا، ان سے میل جول ہو سکتا ہے۔ لیکن کس سے منع ہے وہ یہ فرمایا کہ وہ اس کے بعد جو فرمایا کہ اللہ تمہیں ان کے ساتھ دوستی کرنے سے منع فرماتا ہے جنہوں نے تم سے دین کے معاملے میں جنگ کی تھی، دین کے دشمن ہیں تمہارے، اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا، تمہیں شہر بدر کرنے میں تمہارے دشمنوں کی مدد کی، اور جو ان سے دوستی کرے گا تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ یہ ہیں ظالم جو اس طرح وہ دوستیاں کرتے پھرتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر مسئلہ جو جیسے کہ صلح حدیبیہ میں یہ طے پایا تھا کہ جو بھی مسلمان مکے سے مدینے جائے گا تو مدینے والے اس کو واپس لوٹا دیں گے، اور اس کے مقابلے میں اگر کوئی مدینے سے جائے گا مکے تو مکے والے نہیں لوٹائیں گے۔ تو اب مسئلہ پیدا ہو گیا عورتوں کا کہ عورتوں کے لیے کیا کریں۔ کتنی عورتیں تھیں جو مسلمان ہو گئیں، ان کے شوہر کافر تھے، اب وہ مدینہ آنا چاہتی تھیں کہ مدینہ آ جائیں، وہاں پہ شادی کر لیں۔ تو انہوں نے کافروں نے کہا کہ نہیں، واپس بھیجو۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ مردوں کے بارے میں تھا، عورتوں کا ذکر ہی نہیں تھا اس میں، تو لہذا عورتیں تو آئیں گی، عورتوں کو ہم رکھیں گے، مسلمان ہو کر آتی ہیں اسلام قبول کر کے، تو وہ مدینے میں آئیں گی، رہیں گی، ان کو ان کے کافر شوہروں کے پاس واپس نہیں بھیجا جائے گا۔ قرآن نے بھی یہی کہا، اے ایمان والو جب تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو تم انہیں آزما لیا کرو کہ کہیں کوئی بہانہ یا کوئی اور مسئلہ تو نہیں ہے، چیک کر لو، دیکھ لو، اگر اللہ ان کے ایمان کو خوب جانتا ہے، بس اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ وہ مومن ہیں تو انہیں کافروں کے پاس واپس مت بھیجو۔ پھر یہ عورت
کوئی بھی مسلمان عورت کسی کافر کے لیے، مشرک کے لیے جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے. وہ کوئی کافر سے شادی کر ہی نہیں سکتی ہیں. وہ مسلمان عورتیں کافروں کے لیے حلال نہیں ہیں، نہ وہ کفار مرد ان مسلمان عورتوں کے لیے حلال ہیں. ان کافروں نے شادی میں جو خرچ کیا انہیں واپس کر دو. انہوں نے کوئی مہر دیے ہیں، وہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم نے شادی کی تھی تو ٹھیک ہے واپس کر دو، دے دو ان کا مہر. اور تمہارے لیے کوئی حرج کی بات نہیں، ان عورتوں کا مہر دے کر ان سے نکاح کر لو، تم ان سے شادی کر لو. اور تم لوگ اپنی کافر بیویوں کو اپنے پاس مت رکھو. تو یہ مسلمانوں سے بھی کہہ دیا، اگر تمہاری بیوی مسلمان نہیں ہوتی، کافر ہے، تو تم آ جاؤ، چھوڑ دو اس کو، اور تم نے نکاح پر جو خرچ کیا اس کا مطالبہ کرو، اور کافروں نے جو خرچ کیا وہ اس کا وہ مطالبہ کریں. مہر کا معاملہ ہے وہ ٹھیک ہے، اگر کوئی عورت مسلمان ہو کر آ گئی ہے تو وہ مہر واپس کر دے. اسی طرح جو اگر کوئی کافر عورت ہے، نہیں آتی ہے مسلمان، تو اس سے مہر واپس لیا جائے اس سے. فرمائے کہ اللہ کا حکم ہے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہے، اللہ بڑا جاننے والا، بڑی حکمتوں والا ہے. اور اگر تمہاری بعض بیویاں کافروں کے پاس رہ جائیں، پھر تم نے ان کافروں کسی جنگ میں سزا دی، تو جن مسلمانوں کی بیویاں چلی گئی ہیں انہیں ان کا خرچ کیا ہوا مال دے دو، اور صلی اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھتے ہو. تو اسی طرح یہاں پر اس بات کی طرف بھی اشارہ کر دیا گیا ہے کہ اگر کوئی ایسی عورتیں ہیں جو کہ مہم رہ گئی ہیں تو ان کو یہ بتا دیا گیا کہ ان کا مہر دے کر ان سے بھی جان چھڑا لی جائے، اس لیے کہ ہجرت ضروری ہو گئی تھی، ہجرت لازمی ہے. پھر انہیں مومن عورتوں کے بارے میں یہ فرمایا، اے میرے نبی اگر آپ کے پاس مومن عورتیں آپ سے اس بات پر بیعت کرنے کے لیے آئیں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں بنائیں گی، چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، اور اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان گھڑا ہوا کوئی بہتان نہیں لائیں گی، کسی بھلائی کے کام میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی، تو آپ ان سے بیعت لے لیجیے. اللہ سے ان کے لیے مغفرت کی دعا کیجیے، بے شک اللہ بڑا معاف کرنے والا، بے حد رحم کرنے والا ہے. تو یہ ہے بیعت النساء. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عورتوں سے بیعت لیا کرتے تھے تو یہ قرآن نے جو بتایا اس کے مطابق، اور اسی طرح مردوں سے بیعت ہوتی تو یہی بیعت ہوتی تھی، ان سے مردوں سے بھی بیعت لی جاتی تھی. تو یہ ایک طریقہ تھا تاکہ وہ اس بات کی پابند بن جائیں، مرد ہوں یا عورت ہوں، کہ جو انہوں نے اللہ کے رسول سے وعدہ کیا ہے اس پر جمے رہیں گے اور اس کی مخالفت نہیں کریں گے. تو اے ایمان والو، اس قوم سے دوستی مت کرو جس سے اللہ ناراض ہے. وہ لوگ آخرت کی آمد سے اس طرح نا امید ہے جس طرح اہل کفر قبر میں مدفون مردوں کے زندہ ہونے سے نا امید ہیں. تو اس طرح منع کر دیا گیا کہ یہودیوں سے دوستی مت کرنا. یہودیوں سے دوستی کرو گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہ بھی نا امید ہیں آخرت سے، جیسے کہ کافر نا امید ہیں ان بتوں سے اور ان قبر والوں سے، اس طرح یہ بھی نا امید ہے. تو لہٰذا ایسے لوگوں سے دوستی کا کیا فائدہ. اس کے بعد سورہ صف ہے، یہ بھی مدنی سورت ہے اور 14 اس کی آیات ہے. تو اس کی پہلی 6 آیات میں اللہ کی بے عیب عزیز و حکیم ہستی اسلام کو غالب کر کے رہے گی، اور دوسرے پیراگراف میں بتایا کہ محبت الہی کا دار و مدار جہاد پر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وهو العزیز الحکیم. آسمان اور زمین میں جتنی چیزیں ہیں سب اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں اور وہ زبردست بڑی حکمتوں والا ہے. اے ایمان والو، تم ایسی بات کیوں کہتے ہو جس پر خود عمل نہیں کرتے؟ یہ بات اللہ کو بہت ہی زیادہ ناپسند ہے کہ تم وہ بات کہو جس پر خود عمل نہیں کرتے ہو. تو یہ منافقت ہے، دوغلا پن ہے کہ زبان پہ کچھ عمل کچھ اور. یہ نہیں، فرمایا کہ یہ غلط بات ہے. جو بات دل میں ہے وہی زبان پہ ہونی چاہیے، زبان پہ کچھ اور دل میں کچھ اور، تو یہ اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا. بے شک اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اس کی راہ میں ایک صف بنا کے اس طرح جہاد کرتے ہیں کہ جیسے کہ وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو. یہ ہیں اصل مسلمان، اللہ کے نیک بندے، کہ جو اس کے سامنے، جو ان کے دل میں محبت ہے اللہ کے اس کے رسول کی، تو اسی کے لیے خاطر وہ پوری طرح تیار ہو کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اپنے مال سے، اپنی جان سے، ہر طرح سے. اور اس کے لیے وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار کے مانند متحد ہو کر، اختلاف نہیں، افتراق نہیں، تب کبھی کامیابی نہیں ہوگی. وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا. اس لیے کہ اصل اس کی شکست کا اصل سبب یہی ہوتا ہے کہ جب مسلمان مختلف ہوتے ہیں، جب ان کے دھڑے بنے ہوتے ہیں، مختلف گروپس بنے ہوتے ہیں، مختلف جماعتیں بنی ہوتی ہیں، تبھی وہ ناکام ہوتے ہیں. اگر ایک جھنڈے تلے متحد ہوں گے تبھی ان کی نصرت ہوگی، مدد ہوگی. اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، میری قوم کے لوگوں تم کیوں مجھے ایذا پہنچاتے رہتے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو میں تمہارے اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. پس جب انہوں نے ٹیڑھ اختیار کی تو اللہ نے ان کے دلوں کو اور ٹیڑھا کر دیا. اللہ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا. تو یہ
جیسے بنی اسرائیل کا طریقہ تھا، جیسے یہاں فرمایا گیا کہ وہ اپنی قوم کو طرح طرح کی اذیتیں دی ہیں، جیسے کہ سورہ احزاب میں بھی ہم نے پڑھا تھا یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، کہ اے ایمان والو اس طرح مت ہو جاؤ جن لوگوں نے جس طرح موسیٰ کو تکلیف دی تھی، موسیٰ کو اذیت دی تھی۔ تو انہوں نے صبر کیا، بہت صبر کیا اپنی قوم پر۔ اسی طرح یہاں پر فرمایا گیا کہ دیکھو اس طرح مت کرو ورنہ تمہارے دل ٹیڑھے ہو جائیں گے، دلوں میں کجی پیدا ہو جائے گی، اور جب کجی پیدا ہو جائے تو پھر اس کو کون سیدھا کر سکتا ہے۔ اور جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا ہے بنی اسرائیل میں تمہاری اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، مجھ سے پہلے جو تورات آ چکی ہیں اس کی تصدیق کرتا ہوں، اور ایک رسول کی خوشخبری دیتا ہوں جو میرے بعد آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا۔ تو اللہ نے خوشخبری دے دی حضرت عیسیٰ ابن مریم کی زبانی۔ بس جب عیسیٰ بنی اسرائیل کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تو انہوں نے کہا یہ تو کھلا جادو ہے۔ ان کی باتیں جس طرح وہ زندہ کرتے تھے، مردہ کو زندہ کرتے، بیمار کو شفا یاب کر دیتے، اور جو چیز بنائی جاتی پرندے اس میں پھونکتے تو وہ اڑنے لگتا، تو یہ تمام چیزیں جو تھیں یہ سب کہا یہ تو جادو ہے۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کے خلاف جھوٹ بہتان باندھے حالانکہ اسے اسلام کی دعوت دی جا رہی ہے، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے صاف بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کا خود محافظ ہے۔ فرمایا کہ کفار اللہ کے نور کو اپنے منہ سے پھونک مار کر بجھانا چاہتے ہیں، اللہ اپنے نور کو پورا کرنا چاہتا ہے، چاہے کفار کو یہ بات کتنی ناگوار گزرے۔ تو یہ کفار تو پوری کوشش کریں گے اپنی پھونکیں مار مار کے، کہ جیسے سورج کو پھونکے مار کے کوئی نہیں بجھا سکتا، اس طرح دین اسلام کو یہ پھونکے مار کے نہیں بجھا سکتے۔ یہ تو اللہ کا دین ہے، ہم چاہے کریں یا نہ کریں اللہ اپنے دین کی حفاظت ضرور کرے گا۔ تو اسی لیے فرمایا کہ یہ تو یہ چاہتے ہیں، اور اسی لیے فرمایا کہ اسی نے اپنے رسول کو منبع ہدایت قرآن اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اسے تمام ادیان پر غالب بنائے، چاہے مشرکین کو یہ بات کتنی ہی ناگوار گزرے وہ یہ کر کے رہے گا۔ اسی لیے پھر اللہ اپنے دین کا محافظ ہے، اگر ہم اس کی حفاظت میں آگے بڑھتے ہیں تو خود ہمارا فائدہ ہوگا، اللہ ہماری حفاظت کرے گا۔ اسی لیے فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم، جیسے ہم نے پچھلے ہی پارے میں پڑھا تھا کہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہی سوچتے ہیں کہ پھر ہمارا کیا بنے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارہ، اے ایمان والو کہ میں تمہیں ایسی تجارت بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے گی۔ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ گے، اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جان کے ذریعے جہاد کرو گے اگر تم جانو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو یہ ہے وہ تجارت، یہ ہے وہ سودا، یہ کر لو تو جنت مل جائے گی۔ یہ ہے کہ اپنی جان اور مال سب اللہ کے لیے وقف کر دو، اللہ کی راہ میں دے دو، بس یہی اصل تجارت ہے۔ وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جنات عدن کی عمدہ رہائش گاہوں میں ٹھہرائے گا، یہی عظیم کامیابی ہے۔ اور ایک دوسری نعمت دے گا جسے تم پسند کرتے ہو، یعنی اللہ کی نصرت و تائید، اس کی طرف سے فتح اور قریب حاصل ہونے والی فتح و کامرانی۔ ارے میرے نبی آپ مومنوں کو بشارت دے دیجئے، ان کو بشارت دے دیجئے، اے ایمان والو اللہ کے مددگار بن جاؤ، کونوا انصار اللہ، اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ جیسے کہ عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں سے کہا کہ دعوت اللہ کی راہ میں میری کون مدد کرے گا، تو حواریوں نے کہا ہم اللہ کے دین کی مدد کرنے والے ہیں۔ پس بنی اسرائیل کی ایک جماعت ایمان لے آئی اور دوسری جماعت کافر ہو گئی، تو ہم نے ایمان والوں کو ان کی دشمنوں کے مقابلے میں مدد کی، پس وہ غالب آ گئے۔ تو یہی فرمایا جا رہا ہے کہ اگر یہ مسلمان بچنا چاہتے ہیں تو اللہ کے مددگار بن جائیں، انصار اللہ بن جائیں، تبھی ان کی کامیابی ہے، اور اگر نہیں تو پھر ان کے لیے تباہی و بربادی ہے، جیسے کہ پہلے لوگ تباہ و برباد ہوئے۔ یہاں سورہ جمعہ ہے، مدنی صورت ہے، 11 آیات ہیں اس کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سورہ جمعے کی نماز میں بھی پڑھا کرتے تھے۔ تو اس میں پہلی آیات میں بعثت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد اور تزکیہ بیان کر دیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ جتنی چیزیں آسمانوں میں ہیں، جتنی زمین میں، سب اس اللہ کی پاکیزگی بیان کرتی ہیں جو بادشاہ ہے، ہر نقص و عیب سے یکسر پاک ہے، زبردست ہے، بڑی حکمتوں والا ہے۔ اسی نے ان پڑھ لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا ہے جو انہیں ان کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض نبوت، پہلی بات آیات کی تلاوت، انہیں کفر و شرک کی آلائشوں سے پاک کرتے ہیں، پاکیزگی تزکیہ کرتے ہیں،
انہیں قرآن و سنت کی تعلیم دیتے ہیں. قرآن اور حکمت دو الگ الگ چیزیں، ان کی تعلیم دیتے ہیں. بے شک وہ لوگ ان کی بعثت سے قبل سری گمراہی میں مبتلا تھے، اور اللہ نے اس نبی کو ان میں سے دوسرے لوگوں کے لیے بھی بھیجا ہے جو اب تک عرب مسلمانوں سے نہیں ملے ہیں. وہ زبردست بڑی حکمتوں والا ہے. تو یہ بعد میں آنے والوں کا ذکر فرما دیا کہ جو بعد میں آئیں گے ان کے لیے بھی رسول ہیں، قیامت تک کے لیے اللہ کے رسول ہیں. یہ پیغمبری یا دین اسلام اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے یہ نعمت دیتا ہے، اور اللہ عظیم فضل والا ہے. بنی اسرائیل کا تذکرہ بھی فرما دیا، بتا دیا تاکہ تم ان کی طرح مت ہو جانا. ان لوگوں کی مثال جنہیں تورات پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے پھر انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا، گدھے کی ہے جو کتابوں کا بوجھ اٹھائے پھرتا ہے. بڑی بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلا دیا. اللہ ظالم قوم کو راہ راست نہیں دکھاتا ہے. تو اگر گدھے کے اوپر کتابیں لاد دی جائیں تو وہ علامت الدہر نہیں بن جاتا، وہ گدھا ہی رہے گا. اسی لیے فرمایا کہ یہودیوں نے بھی کتابیں تو لاد دی اپنے اوپر لیکن عمل نہیں کیا. اگر یہ مسلمان بھی یہی کریں گے تو یہ بھی اسی طرح یہودیوں کی طرح بنی اسرائیل کی طرح مار کھائیں گے. اے میرے نبی آپ کہہ دیجئے، اے قوم یہود، اگر تمہارا خیال ہے کہ تم لوگوں کے سوا صرف تم ہی اللہ کے دوست ہو تو اپنی موت کی تمنا کرو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو. تم کہتے ہو نا چہیتے ہیں، لاڈلے ہیں، جنت ہماری ہے، ہمارا ٹھیکہ لیا ہوا ہے، ہمیں ملے گی، کسی اور کو نہیں ملے گی. تو پھر مر کے دکھاؤ، پھر جاؤ مر جاؤ، تمنا کرو. تو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں، وہ کبھی بھی اپنے مرنے کی تمنا نہیں کریں گے. وہ ان بدعمالیوں کے سبب جو وہ کر چکے ہیں اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے، کبھی نہیں کہیں گے. اس لیے کہ وہ تو اسے قرآن نے کہا احرص الناس علی حیاۃ، اپنی زندگی میں سب سے زیادہ حریص ہیں اس دنیا کے، لالچی ہیں، وہ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے. اے میرے نبی آپ کہہ دیجئے، بے شک وہ موت جس سے تم راہ فرار اختیار کرتے ہو وہ تم سے ضرور آ ملے گی، پھر تم اسے اللہ کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے جو غائب و حاضر تمام باتوں کا علم رکھتا ہے. پھر وہ تمہیں ان تمام اعمال کی خبر دے گا جو تم دنیا میں کرتے رہے تھے. اس کے بعد اگلی آیات ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ. اے ایمان والو، جمعے کے دن جو نماز کے لیے اذان دی جائے تو تم اللہ کو یاد کرنے کے لیے تیزی کے ساتھ لپکو اور خرید و فروخت چھوڑ دو اگر تم سمجھتے ہو تو ایسا کرنا تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. کرنے کے لیے تیزی کے ساتھ لپکو اور خرید و فروخت چھوڑ دو اگر تم سمجھتے ہو تو ایسا کرنا تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. تو جمعے کے دن کے حوالے سے یہ حکم دیا گیا کہ اس دن مسلمان جیسے ہی اذان ہو اس سے اپنا کاروبار تجارت سب بند کر دیں اور پھر وہ آئیں، نماز کے لیے آئیں، جمعے کے لیے آئیں اور اس میں اس کی تیاری کریں. تو یہ جمعے کے لیے خاص طور پہ اہتمام کرنے کی تاکید کی ہے تاکہ کاروبار دنیا چھوڑ کر لوگ نماز کے لیے آئیں. اور فرمایا کہ جب نماز پڑھ لی جائے تو تم لوگ زمین میں پھیل جاؤ، اللہ کے فضل سے یعنی روزی کی تلاش میں لگ جاؤ، اللہ کی کثرت سے یاد کرتے رہو تاکہ تم فلاح پا جاؤ. اور اے میرے نبی، لوگ جب کوئی تجارت یا تماشا دیکھ لیتے ہیں تو اس کی طرف دوڑ پڑتے ہیں اور آپ کو ممبر پر کھڑا چھوڑ دیتے ہیں. آپ بتا دیجئے کہ اللہ کے پاس جو اجر و ثواب ہے وہ لہو و لعب اور تجارت سے بہتر ہے. اللہ سب سے اچھا روزی دینے والا ہے. تو یہاں پر اس حوالے سے ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ دے رہے تھے، تجارتی قافلہ آ گیا، کھانے پینے کی چیزیں اور سامان ساتھ تھا اس میں. تو ظاہر لوگوں کو ضرورت تھی، اس لیے لوگ پریشان بھی تھے، تو لوگ فوراً سب اس کی طرف لپک پڑے، سب کچھ چلے گئے. اس پہ اللہ تعالیٰ نے نوٹس لیا کہ نہیں، یہ غلط بات تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں اور تقریر کر رہے ہیں، جمعے کی نماز کے لیے کھڑے ہیں اور تم سب چلے گئے چھوڑ کر. تو اسی لیے فرمایا کہ قل ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ، آپ بتا دیجئے کہ اللہ کے پاس جو اجر و ثواب ہے وہ لہو و لعب اور تجارت سے بہتر ہے. اللہ سب سے اچھا روزی دینے والا ہے. تو روزی تو اس کے ہاتھ میں ہے، تم بھاگ پڑے فوراً کہ کھانا پینا کہیں ختم ہو جائے. تو لہذا اصل اللہ کے دین ہے، اللہ کی بات ہے، اس کی طرف آؤ. اگلی صورت ہے سورۃ المنافقون، مدنی صورت ہے اور 11 اس کی آیات ہیں. تو پہلے پیراگراف میں منافقین کی 12 صفات گنائی گئی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد وانك لرسول اللہ. فرمایا کہ میرے نبی جب آپ کے پاس منافق آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ جانتا ہے کہ آپ بے شک اس کے رسول ہیں، ان کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے. اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافقین بے شک پکے جھوٹے ہیں.
اور انہوں نے اپنی قسموں کو اپنی ڈھال بنا رکھا ہے۔ وہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، ان کے کرتوت یقیناً بہت ہی برے ہیں۔ وہ لوگ ایسا اس لیے کرتے ہیں کہ بظاہر ایمان لے آئے، پھر کفر ہی پر قائم رہے تو ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، اس لیے وہ بالکل نہیں سمجھتے ہیں۔ اور جب آپ انہیں دیکھتے ہیں تو ان کے جسم آپ کو بہت اچھے لگتے ہیں، اگر وہ بات کرتے ہیں تو آپ ان کی گفتگو غور سے سنتے ہیں۔ وہ عقل و فہم اور خیر کی توفیق سے ایسے بے بہرا ہیں جیسے دیوار سے ٹیک لگائی ہوئی لکڑیاں، ہر چیز پر انہیں یہی گمان ہوتا ہے یہ انہی کے خلاف ہے، اور وہی لوگ حقیقی دشمن ہیں، یہی دشمن ہیں اصل۔ آپ ان سے بچتے رہیے، اللہ انہیں ہلاک کر دے، وہ کدھر بہہ کے جا رہے ہیں۔ اور آپ انہیں دیکھتے ہیں کہ وہ تکبر کرتے ہوئے منہ پھیر لیتے ہیں، سننا نہیں چاہتے۔ ان کے حق میں فرمایا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ رسول اللہ تمہارے لیے مغفرت طلب کریں تو اپنے سر موڑ لیتے ہیں۔ آپ انہیں دیکھتے ہیں کہ وہ تکبر کرتے ہوئے منہ پھیر لیتے ہیں، ان کے حق میں برابر ہے۔ آپ چاہے ان سے مغفرت طلب، ان کے لیے مغفرت طلب کریں یا نہ کریں، دونوں برابر، اللہ انہیں ہرگز معاف نہیں کرے گا، اس لیے کہ اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا نفاق اور کفر انہوں نے بر رکھا ہے اور اتنے خطرناک ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ بے شک اللہ نافرمان قوم کو راہ راست نہیں دکھاتا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں جو لوگ رسول اللہ کے پاس رہتے ہیں ان پر خرچ مت کرو۔ کیوں خرچ کرتے ہو، کیوں پیسہ لگاتے ہو اس میں؟ تاکہ وہ لوگ الگ ہو جائیں، حالانکہ آسمان اور زمین کے خزانے اللہ کی ملکیت ہیں۔ لیکن منافق نہیں سمجھتے، ان منافقوں کو بات سمجھ میں نہیں آتی۔ کہتے ہیں اگر ہم مدینہ واپس پہنچ گئے تو زیادہ عزت والا وہاں سے زیادہ ذلت والوں کو نکال دے گا، اس حد تک۔ عبداللہ ابن ابی نے یہی کہا تھا کہ وہ راستے میں جو ایسی کوئی باتیں ہوئیں جو اس کو بری لگیں تو اس نے کہا کہ اب ہم جا کے ان سب ذلیلوں کو نکال دیں گے۔ تو انہی کے عبداللہ ابن ابی کا صاحبزادہ تھا عبداللہ، ان کا نام بھی عبداللہ تھا، وہ صحابی تھے، پکے سچے مومن، اور وہ پھر تلوار لے کر کھڑے ہو گئے باپ کے سامنے کہ تو اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتا مدینے میں جب تک کہ تو یہ نہیں کہے گا تو ذلیل ہے اور رسول اللہ جو ہے وہ عزت والے ہیں، ورنہ میں تجھے داخل نہیں ہونے دوں گا۔ تو یہ تھا معاملہ کہ وہ اس طرح مسلمانوں کو ذلیل کہہ رہے تھے۔ تو فرمایا کہ حالانکہ عزت والا، عزت تو صرف اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے اور مومنوں کے لیے ہے، لیکن منافق یہ بات نہیں جانتے۔ تو اے ایمان والو، تمہاری دولت، تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ بنا دے، اور جو لوگ ایسا کریں گے وہی لوگ حقیقت معنوں میں گھاٹا اٹھانے والے ہیں۔ تو یہی چیز ہے کہ یہ اولاد اور مال، اسی میں آدمی لگ کر اللہ کا ذکر بھول جاتا ہے، اللہ کے دین کو بھول جاتا ہے۔ اور لوگوں، جو ہم نے تمہیں جو روزی دی ہے اس میں سے خرچ کرو اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کی موت آ جائے۔ تو وہ کہنے لگے میرے رب، تو نے کچھ مدت کے لیے میری موت ٹال کیوں نہ دی، اور تھوڑا سا موقع دے دیتا تاکہ میں خیرات کرتا، نیک لوگوں میں سے بن جاتا، اور جب کسی شخص کی موت کا وقت آ جائے تو اللہ اسے ہرگز مہلت نہیں دے گا، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس کو پوری طرح باخبر رہے۔ تو یہاں بتا دیا گیا ہے کہ یہ موت جب آ جائے تو پھر ٹلتی نہیں ہے، پھر کوئی نہیں ٹال سکتا، تو لہذا اس موت کے وقت سے پہلے کچھ کر لو، یہی موقع ہے۔ جب موت آ جائے گی پھر چاہے تمنائیں کرتے رہیں، کاش میں یہ کر لیتا، کاش میں وہ کر لیتا، پھر صرف تمنائیں اور حسرتیں رہ جائیں گی اور کچھ نہیں ہوگا۔ وہی چیز اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے کہ اس طرح سمجھ لو، تو یہی چیز تمہارے لیے کافی ہے، ورنہ اور کچھ باقی نہیں رہے گا۔ اس کے بعد سورہ تغابن ہے، اس کی بھی 18 آیات ہے۔ تو پہلی 13 آیات میں مشرکین مکہ کے خلاف فرد جرم اور دعوت توحید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جتنی چیزیں آسمانوں میں ہیں اور جتنی چیزیں زمین میں سب اللہ کی پاکیزگی بیان کرتی ہیں، اسی کی سارے جہان میں بادشاہی ہے، اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اسی نے تم سب کو پیدا کیا تو تم میں سے بعض کافر ہیں اور بعض مومن، تم جو کچھ کرتے ہو اسے اللہ خوب دیکھ رہا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی تعریف بھی بیان کر دی گئی اور اللہ تعالیٰ کا علم بھی کہ ہر چیز اس کے علم میں ہے، اور اسی نے سب کو پیدا کیا ہے۔ اس نے آسمان اور زمین کو حکمت و مصلحت کے مطابق پیدا کیا ہے۔ اس نے تمہاری شکلیں بنائیں تو انہیں نہایت خوبصورت بنایا، اور سب اس کو اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے وہ ان تمام کو جانتا ہے، تم جو کچھ چھپاتے ہو اور جو ظاہر کرتے ہو سب کو جانتا ہے، اور اللہ سینوں میں چھپی باتوں کو بھی جانتا ہے۔ یہی اس کا علم ہے، پوری طرح ہر چیز کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ کیا تم تک ان لوگوں کی خبریں نہیں پہنچی
جنہوں نے پہلے زمانوں میں کفر کیا تو انہیں اپنے کیے کا مزہ چکھ لیا، اور آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تاریخی حوالہ بھی دے دیا کہ پچھلی قوموں کے ساتھ کیا ہوا۔ یہ اس لیے ہوا کہ ان کے پیغمبر ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آتے تھے تو وہ کہتے کیا ہماری رہنمائی انسان کریں گے، ہماری طرح انسان نبی بن گیا، بس انہوں نے کفر کیا اور منہ پھیر لیا۔ اللہ نے ان کی پرواہ نہیں کی، اللہ بڑا بے نیاز تمام تعریفوں کا سزاوار ہے۔ کفار یہ سمجھتے ہیں کہ وہ زندہ کر کے دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے۔ آپ کہہ دیجئے کہ ہاں میرے رب کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، پھر تمہارے اعمال کی ضرور تمہیں خبر دی جائے گی، اور ایسا کرنا اللہ کے لیے نہایت آسان ہے۔ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس نور پر جسے ہم نے نازل کیا ہے، یعنی قرآن۔ اللہ تمہارے اعمال سے پوری طرح باخبر ہے۔ جس دن وہ سب کو جمع ہونے کے دن جمع کرے گا، سب جمع ہو جائیں گے۔ وہی فرمایا وہ ہار جیت کا دن ہوگا۔ اس دن کچھ لوگ ہار جائیں گے اور جہنم رسید ہو جائیں گے، اور کچھ لوگ جیت جائیں گے جو جنت میں اپنا مقام پائیں گے۔ اور جو شخص اللہ پر ایمان لائے گا اور عمل صالح کرے گا، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا اور اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ ان جنتوں میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یہی عظیم کامیابی ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، وہی لوگ جہنمی ہوں گے، وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ فرمایا کہ آدمی کو کوئی مصیبت اللہ کے حکم کے بغیر نہیں پہنچتی، جو بھی مصیبت ہے وہ اللہ ہی کے حکم سے ہے۔ اور جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کے اس کو دل کو صبر و استقامت کی راہ دکھاتا ہے، اور اللہ ہر چیز کا پورا علم رکھتا ہے۔ اور لوگوں تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ اگر تم منہ پھیر لوگے تو ہمارے رسول کی ذمہ داری صرف یہ ہے کہ وہ دین اسلام کو پوری صراحت کے ساتھ پہنچا دیں، ان کا کوئی معاملہ نہیں ہے، تم خود بھگتو گے اگر تم نے مخالفت کی، تو اسی لیے اطاعت کرو۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور مومنوں کو صرف اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اے ایمان والو، بے شک تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں، بس تم ان سے بچ کر رہو۔ اگر تم معاف کر دو گے، درگزر کر دو گے اور بخش دو گے تو بے شک اللہ بڑا بخشنے والا، بے حد رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ بتا دیا گیا کہ کسی طرح یہ مال اور اولاد، بیویاں اور بچے، یہی کہیں تمہارے لیے مصیبت نہ بن جائیں، اور جان لو کہ تمہاری دولت، تمہاری اولاد ایک آزمائش ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے، اللہ کے پاس اجر عظیم ہے۔ تم سے جہاں تک ہو سکے اللہ سے ڈرتے رہو اور سنو اور اطاعت کرو، اور اپنی بھلائی کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہو۔ اور جو شخص اپنے نفس کے بخل سے بچا لیا جائے، وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرما دیا اگر تم اللہ کو اچھا قرض دو گے تو وہ اسے تمہارے لیے کئی گنا بڑھا دے گا اور تمہیں بخش دے گا۔ اللہ بڑا قدرداں، بڑا بردبار ہے، غائب و حاضر کا علم رکھنے والا، زبردست بڑی حکمتوں والا ہے۔ تو اس طرح ہمیں یہ بتا دیا کہ اللہ کی راہ میں جو بھی ہم خرچ کریں گے، جو ہم اللہ کو جیسے کہ قرض دے رہے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ کئی گنا بڑھا کر دے گا۔ تو یہ سود اللہ کی طرف سے آ رہا ہے، یہ وہ حلال سود ہے جو اللہ دے گا ہمیں، کہ ہم نے اگر ایک روپیہ دیا ہے تو اس کو کئی گنا بڑھا چڑھا کر دے گا ہمیں۔ تو یہ وہ قرض حسنہ کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ہے کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا چڑھا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس میں اپنی جان اور مال کے ساتھ اللہ کی راہ میں کچھ کر سکیں، تو اسی میں ہماری کامیابی ہے، کامرانی ہے، سرفرازی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔